اچھا چلیں، یہ تو ہماری گفتگو ہو گئی. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا، آپ نے ابھی کہا کہ نبوت بھی جاری ہے، رسالت بھی جاری ہے، رسول بھی آتے رہیں گے. نہیں وہ آپ بات کریں. اب اگر میں نے کچھ ابھی دکھا بھی تو میں نے کہا یہ کہا کہ لوگوں نے، میں نے یہ جملہ کہا میں واپس ریپیٹ، لوگوں نے شیطان کو تو کھلا چھوڑ رکھا ہے. جی اللہ نہیں بات کرتا، رسول نہیں آ رہے، نبی نہیں آ رہے، سب چیز سیل کر دیا اور شیطان کو کھلا چھوڑ رکھا ہے. تو میرا یہ بلیف ہے اللہ بھی کلام کر رہا ہے، رسول بھی آئیں گے، روح الامین بھی آئے گا، جبریل بھی، سب ایز اٹ از چلا رہا ہے جیسے پہلے چل رہا تھا. اچھا چلیں باقی باتیں چھوڑتے ہیں. چھوڑے. صرف مجھے یہ بتائیے. اب آپ احمد صاحب کا بات پروفٹ پہ بات کرنا جی چاہ رہے ہیں. ہم ان سے آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ہم ان کو قرآن کی روح سے نبی مانتے ہیں. آپ جی ہاں ہم کہتے ہیں وہ کہ مجھے پہلے رسول سمجھائیں گے ہیں نا. اور وہ نبی ہیں. نہیں آپ پہلے مجھے آپ کے نزدیک کیوں نہیں ہیں وہ؟ نہیں مجھے معلوم ہی کیوں نہیں. مانتے ان کو؟ نہیں میں جب مانوں جب مجھے پتہ چلے گا نا. تو کیا پتہ چلے گا؟ قرآن میں کوئی ایسی بات پتہ چلے گی جس سے میں ان کو مانوں نا. کوئی آیت سے پتہ مجھے آیت سے ریفر کریں گے تو مانوں گا نا. جی آپ تو حدیث سے مان رہے ہیں. نہیں حدیث نہیں مانتے. آپ آیت سے بتا دیں مجھے. نہیں ہمارا عقیدہ سارے کا سارا قرآن کے. اچھا چلیے آپ ایسا کریں کہ آپ آیت بتائیں مجھے جس میں احمد صاحب کا ذکر ہے. نہیں دیکھیں قرآن کا اپنا ایک معیار ہے، اپنا ایک طریقہ ہے. آپ کے طریقے مطابق قرآن بیان نہیں کرتا. میں نے قرآن کا اپنا ایک طریقہ ہے. وہ طریقہ آپ کو معلوم ہے نا، تو بتائیے. نہیں آپ کہتے ہیں احمد کا کہاں ذکر ہے؟ نہیں میں نے آپ نے کہا غلام احمد صاحب کا ذکر آپ کہہ رہے مان رہے ہیں نا. تو میں نے یہ نہیں کہا کہ غلام احمد صاحب کا ذکر ہے. نہیں کس کا ذکر ہے پھر؟ نہیں اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 آپ کے پاس ہوگی، ہمارے پاس بھی 82 ہے. جی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ 3 کی 81 جی. وَإِذَا أَخَذْنَا وَإِذَا أَخَذَ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ جی لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. کہ جب اللہ تعالیٰ نے میثاق لیا انبیاء سے کہ جب میں تم کو کتاب اور حکمت دوں اور پھر اس کے بعد ایک رسول آئے جو اس کی تصدیق کرے جو تمہارے پاس ہے، تو ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا. ہمارے نزدیک یہ انبیاء سے میثاق لیا گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چونکہ نبی ہیں اور انبیاء کو کتاب اور حکمت دی گئی. احمد صاحب کون ہے؟ نبی نہیں ہے. نہیں احمد کی بات نہیں کر رہا. نہیں میں ویسے پوچھ رہا ہوں آپ سے. ابھی تو میں بات نہیں میں پوچھ رہا ہوں نبوت کا دعویٰ کیا انہوں نے یا رسول کا؟ دیکھیں میں پوچھ رہا ہوں آپ سے. میں وہی بتا دوں گا. میں تو یہ سمجھتا ہوں انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا. نہیں آپ کریکٹ کر دیں. قرآن کریم کی روح سے. نہیں قرآن کریم نہیں، جو مشہور ہے کہ غلام احمد نبی کا دعویٰ کیا انہوں نے، جو مجھے مشہور ہے. بتائیے اللہ آپ صحیح کر دیں مجھے. قرآن کریم کی روح سے رسول اور نبی میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ کون سی آیت سے آپ ثابت کر سکتے ہیں؟ سورہ مریم میں دیکھیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کے متعلق اور موسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ رسول نبی. ہاں وہ رسول نبی ہے. ہاں رسول نبی نہیں ہو سکتا جب تک وہ رسول نہ ہو، کیونکہ رسول کہتے ہیں پیغام لانے والے کو. صحیح ہے. اور نبی کہتے ہیں خبر دینے والے کو. صحیح ہے. یہ تو معنی ہوگا. صحیح ہے. معنی ہے نا. اب وہ خبر دے گا جو اس کو خدا نے پیغام دیا اسی کی خبر دے گا. جی جب اس کو خدا نے پیغام ہی نہیں دیا تو خبر کہاں سے دے گا وہ؟ میں آپ کو فرق بتا دوں رسول نبی میں. جی فرشتے رسول ہیں. قرآن سے بتائیے. قرآن سے بتا رہا ہوں. فرشتے رسول ہیں. جی ہاں جی بالکل. نبی فرشتے نبی ہیں. نہیں یہ فرق ہو گیا. جی دیکھا آپ نے. فرشتے رسول ہیں لیکن نبی نہیں ہے. وہ روح الامین رسول ہے لیکن وہ نبی نہیں ہے. جی انسان نبی ہوتا ہے بس. انسان نبی ہوتا ہے بالکل. تو اس لیے کہ انسان رسول نبی کا فرق بتایا میں نے. جی رسول غلطی نہیں کرتا، نبی غلطی کرتا ہے. نبی حلال کو حرام کیوں کر رہا اپنی ازواج کو راضی کرنے کے لیے. اور وہاں کہتا ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر رسول ہمارا نام لے کے بعض اقوال کہے لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ وہاں الْوَتِينَ. لکھا ہے رسول کرے گا. وَإِنَّهُ لَقَوْلُ رسول کے اوپر لکھا ہوا ہے. اچھا اوپر قول رسول ہے. اچھا وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ. آگے پڑھتے ہوئے آیا تو میں تو سمجھا آپ سمجھتے ہیں اس کا کانٹیکسٹ ہی میں نے پڑھ دیا. تو وہاں بولا کہ یہ قول رسول ہے. رسول غلطی نہیں کرتا، نبی غلطی کرتا. اور رسول کی اطاعت کرنے سے نبوت ملتی ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں اللہ اور اس کی جو اطاعت کرے گا اس کو ہم انعام دے دیں گے. نبیوں میں سے، صدیقین میں سے، شہداء میں. اللہ اور رسول کی اطاعت سے ہے وہ. تو اب یہاں بتائیے رسول آ رہا ہے، یہ رسول کون ہے؟ یہ رسول وہ ہے جو آپ کی نظر میں یہ رسول کون ہے؟ یہ رسول ہماری نظر میں جو قرآن میں مصدق رسول بتائے گئے ہیں. نہیں ایک رسول کا یہاں ذکر ہے سنگولر واحد. قرآن کریم میں یہ جو مصدق والی بات ہے کہ مصدق رسول مصدق تصدیق کر رہا ہے معکم جو تمہارے پاس ہے. میں وہی عرض کر رہا ہوں نا. قرآن کریم میں 2 مصدق رسول کا ذکر ہے. ایک یہاں پہ ہے اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اس تورات کی تصدیق کر رہا ہوں جو میرے سامنے ہے، میرے ہاتھوں میں ہے. تو
اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور حکمت دی اور پھر ان کا مصدق رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنا کر بھیجا. نہیں یہ تھوڑا سا آرام سے. یہاں آپ نے کہا کہ یہ جو آیت پڑھی تھی یہاں آپ کرنے کے بعد پھر آپ عیسیٰ السلام کی آیت پہ چلے گئے. میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ 2 مصدق رسول ہیں, ایک یہاں پہ ذکر ہے اور ایک وہاں پہ ذکر ہے. نہیں مصدق ورڈ کو آپ نے پکڑ کے کیا کہنا چاہ رہے ہیں مصدق سے؟ مصدق میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب اور حکمت دی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور نبی ہونے کے, فرمایا کہ لما اتیتکم. نہیں یہ جو یہ اسی کی بات کر رہا ہوں نا, سن تو لینا. ہاں بتائیں. اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جب میں نے تم کو جو کتاب اور حکمت میں نے تم کو دی, لما اتیتکم من کتاب و حکمت, جب میں تم کو کتاب اور حکمت دوں نبیوں کو ثم جاءکم رسول, تمہارے پاس آئے گا رسول مصدق لما معکم, اس کی تصدیق کرے گا جو تمہارے پاس ہے. جو کتاب حکمت دی اسی تصدیق کرے گا, جو دی ہے اسی تصدیق کرے گا. کتاب دی اور حکمت دی اور پھر تصدیق وہی تو کہہ رہے جو دیا. بات کاٹے نا میری. نہیں میں کاٹنے, وہی تصدیق کیا کر رہا ہوں میں وہی عرض کر رہا ہوں نا, کتاب حکمت کو, وہ کتاب اور حکمت جو دی اور جو تمہارے پاس ہے. ہاں وہی یہ نہیں ہو سکتا کہ جو تم کو دی وہ تمہارے پاس نہ ہو. تو دیے تو تبھی تو ہوگی تمہارے پاس. نہیں لوگوں نے قرآن کہا نا کہ تحریف ہی کر دی نا. یحرفون الکلم مواضع, یہاں جو لکھا ہے ایک جگہ پہ یہ کہا ہے کہ یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ, اپنے پاس سے لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے پھر کہنے لگتے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کے پاس جو تھا وہ نہیں تھا جو اللہ نے دیا. مسلمانوں کے پاس وہ ہے جو اللہ نے دیا ہے. یہ کتاب جو ہے یہ الگ چلی گئی بات. یہاں یہ الگ نہیں چلی گئی. مصدق لما معکم یعنی کتاب اور حکمت دیے جانے کے بعد ایک رسول, مصدق رسول کا آنا لازمی ہے اور مسلمانوں پر اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا فرض. لا تؤمنن بہ ولا تنصرن. ہاں تو اب بتائیں نا مجھے کون ہے یہ رسول, کون ہے یہ پوچھ رہا ہوں میں آپ سے. اس میں تو آنے کا ذکر ہے نا. ہاں اس میں تو آنے کا ذکر ہے کہ آئے گا. ہمارے نزدیک وہ مرزا غلام محمد علیہ السلام ہے, وہ آگے قرآن اور کتاب اور حکمت کی تصدیق کی. اچھا آپ کی نظر یہ رسول جو ہے یہ غلام محمد صاحب ہے تو نبی نہیں ہے. میں نے عرض کیا نا, نہیں اوپر لکھا ہے نا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, میں نے عرض کیا نا کہ نبیوں سے دیکھیں یہاں لکھا ہے میثاق نبیوں سے لیا. ٹھیک ہے, اور رسول واحد ہے. اور جو آیت آپ کوٹ کرتے ہیں کہ اللہ اور رسول کی جو اطاعت کرے گا اس کو ہم انعام دے دیں گے نبیوں میں سے, تو رسول کی اطاعت ہو رہی ہے نا وہاں. وہ کون رسول ہے؟ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. روح الامین نہیں ہے وہ. نہیں. کیوں؟ اس کی اطاعت نہیں ہو سکتی. روح الامین کی اطاعت نہیں ہو سکتی. مریم کے پاس کون آیا تھا؟ روح الامین آیا تھا. جو بھی آئے تھے لیکن قل نزل روح القدس. ایک سیکنڈ روح القدس کو آپ نہیں مان رہے. نہیں, روح القدس وہ ایک مین رسول نہیں ہے کیا؟ روح القدس کو رسول تو مانتے ہیں ہے نا, لیکن اس کی اطاعت نہیں ہو سکتی. اس کی اطاعت کا ذکر نہیں ہے. بات تو سننا. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا رسول جب آپ کہتے ہیں واولی الامر منکم, رسول جب آپ کہتے ہیں تو آپ کو یہ معلوم ہے روح الامین روح القدس رسول حضرت مریم کی صورت میں مریم کے پاس رسول آیا مثل بشر, ایگزامپل آف اے بشر, لیکن وہ رسول آیا. لیکن وہاں یہ نہیں لکھا کہ روح الامین آیا. روحنا فاتخذ من دونہم حجابا وارسلنا الیہا روحنا, ہم نے اپنی روح کو بھیجا. تو روح آئی نا. نہیں, اس روح سے مراد جبرائیل نہیں ہے. نہیں ایک سیکنڈ, روح جہاں قرآن میں لکھا ہے روح جو ہے یسألونک عن الروح, وہ تم سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں. قل الروح من امر ربی, تو اللہ کے آرڈر سے روح آتی ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, تمام دنیا کے انسانوں اس کا علم قلیل ہے. اس کی ایسنس کا, روح کے معنی اسپرٹ, ایسنس. روح جو ہے نا وہ ایسنس آف دی ورڈز آف اللہ. دوسرا نام ہے روح. نہیں روح کا دوسرا نام نہیں, اس کتاب کی آیت کی جو اسپرٹ ہے, جسے اسپورٹس مین اسپرٹ ہوتی ہے, ہر طرح کی اسپرٹ ہے نا, اس کی کتاب کی اسپرٹ جو اللہ کہہ رہا ہے اس کا علم ہم نے تھوڑا دے رکھا ہے. تو روح الامین روح القدس جبریل جو ہے نا وہ ایک ہی ہے. نہیں وہ تو ایک ہے نا, اور رسول بھی ہے, لیکن اس کے اطاعت کا حکم نہیں ہے کسی جگہ پہ, کیونکہ اس کے اطاعت ہو نہیں سکتی. میں نے بھی کچھ کہا ہی نہیں, ابھی تو میں بتا رہا ہوں. پہلے جبریل کو میں نے کہا رسول ہے, آپ نے کہا جی ہاں رسول ہے. روح الامین اس کا روح القدس کا وہ ہے, کیا کہنا چاہیے, اس کا ایسنس, اس کا مطلب اس کا اسپرٹ. اس آیات کی اسپرٹ کی جو ایسنس ہے وہ روح الامین ہے, امانت دار روح ہے, ٹرسٹ ورتھی اسپرٹ ہے, اور مقدس ہے وہ روح. تو اللہ کہتا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ, بے شک ہم نے نازل کیا رب العالمین. نزل بہ روح الامین, اس کے ساتھ روح الامین نازل علی قلبک لتکون من المنذرین. تو جب روح الامین نازل ہوگا تبھی تو خبردار کرے گا. وہ روح آئی آپ کے پاس تو آپ بیان کرنا ہے. پھر کہتا ہے قل نزل الروح القدس من ربک بالحق لیثبت الذین آمنوا وہدی وبشری للمسلمین. مسلمانوں کے پاس روح القدس آ رہی ہے.
تو روح القدس اور جبریل، اللہ کہہ رہا ہے یہ جبریل اور روح الامین یہ نازل ہو رہا ہے. صحیح. تو اگر اللہ کہتا ہے کون ہے جبریل کا دشمن، جبریل بھی نازل کر رہا ہے. تو رسول، جس کو رسول کا مطلب بھیجا ہوا، رسول کا مطلب یہ تھوڑی کہ آدمی ہے، تو اللہ کہتا ہے بھیجا ہوا. تو جبریل کی جو بھی پیغام لے کر آئے گا جو وہ بھی رسول ہوگا نا. اللہ کا پیغام. ہاں. تو جبریل جب پیغام لے کے آ رہا ہے، روح الامین روح القدس، جو مریم کے پاس بھی روح الامین آئی، روح القدس آئے، روح آئی. تو مریم نے اس سے سوال کیا، میرے تو لڑکا نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا ایسی ہو کذالک، اسی طرح ہوگا. یعنی مریم کے پاس تو روح القدس آ سکتا ہے، ہاں ارے کے تو پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آ سکتا. نہیں، بشر کے پاس. وہ تو خود رسول ہے نا. کون؟ وما کان لبشر ان یکلم اللہ، ایک بشر سے اللہ کلام کرنے کا طریقہ بتا رہا ہے. وما کان لبشر ان یکلم اللہ الا وحی او من وراء حجاب. او من وراء حجاب. اب بھیجا رسول، اب یرسل، یہ رسول لے کے آئے، وہی دیکھیے جو میں یہ رسول آئے. او یرسل رسولا، بھیجا ہم نے رسول کو. فیوحی باذن ما یشاء، اس رسول نے آن کے وہی کری بشر کو جو وہ چاہتا ہے. بشر کو، تو اس سے پہلے جو وہی ایک منٹ، بشر کو وہی کر رہا اس ہے. سے پہلے جو وہی ہے وہ کیا ہے؟ ایک منٹ، تین طریقے سے بتا رہا ہے کہ اللہ کلام کر رہا ہے. تو میں پہلے بتا رسول کی بات ہو رہی تھی. رسول اللہ بھیجتا ہے رسول کو بشر کے پاس، اور وہ آن کے وہی کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحی. تو اللہ تعالیٰ بشر سے کلام نہیں کرتا سوائے وہی کے ذریعے سے. تو یہ وہی کیا ہے؟ بتاتا ہوں نا، ہم رسول کی بات کر رہے ہیں اصل میں. وہی تو بتاؤں گا بعد میں. بات جب رسول، آپ بات کو چینج نہ کرنا میں چینج نہیں کر رہا. آپ نے کہا ثم جاءکم رسول، جب آیا ان کے پاس رسول. میں نے بتایا تین طریقوں میں اللہ رسول کو بھیجتا ہے. وہ تین طریقوں میں رسول جب آتا ہے اور آن کے رسول وہی کرتا ہے، وہ کون سا رسول ہے؟ نہیں، وہ تو وہی کی نا. اوہو، میں پوچھا تیسرا طریقہ اللہ نے بولا او یرسل رسولا، یا بھیجتا ہے رسول کو. اس رسول نے سن تو لیجیے نا پوری بات. او یرسل، مصدق کی بات کر رہے ہیں آپ، رسول کے وہی میں کی پہلے بات. اللہ کہہ رہا ہے بھیجا رسول کو ہم نے. بھیجا کلام کرنے کا تین طریقہ ہے. ایک بھیجا رسول کو بھیجے میں ہوئے رسول کی بات کر رہا ہوں جو تصدیق کرے گا. آپ ایسے رسول کی بات کریں جو وہی کرے گا. پہلے بات تو سمجھے، تصدیق ایک ورڈز کو نہ پکڑ. مقصد رسول کا کیا ہے؟ رسول جو بھیجا، اس سے تو خلاف ہے ہی نہیں. رسول کا مطلب ہے پیغام لینے والا. ہاں، تو جس رسول کو اللہ نے بھیجا اور آن کے وہی کی اس رسول نے، وہ کون سا رسول ہے؟ غلام ہے بنے ہو، وہ تو فرشتہ ہی ہے نا. فرشتہ کہاں لکھا ہوا وہاں پر؟ یہاں غلامت کا نام لکھا ہے، وہاں فرشتہ نہیں لکھا. نہیں، یہاں کی بات نہیں کر آپ. یہاں بھی رسول آ رہا ہے. آپ بات کر رہے ہیں رسول یہاں بھی آ رہا ہے، وہاں بھی رسول آ رہا ہے. وہاں شورا کی بات کریں نا. ہاں، رسول آ رہا ہے. پیغام لانے والے میں جو قدر مشترک ہے جی، وہ ہے پیغام لانا. میں وہی عرض کرتا ہوں. پیغام انسان لے کر آئے گا تو وہ بھی رسول ہوگا. بالکل صحیح ہے، بالکل فرشتہ لے کر آئے گا وہ بھی رسول ہوگا. ٹھیک ہے. وہاں کون ہے رسول جو اللہ نے تیسرا رسول بھیجا؟ وہاں وہ رسول کون ہے؟ فرشتہ کہہ رہے ہیں آپ اسے. وہ فرشتہ ہے. وہ روح الامین کیوں نہیں ہو سکتا؟ نہیں، روح الامین بھی تو فرشتہ ہی ہے نا. وہ کیا ہے؟ کمال ہے، روح الامین کیسے فرشتہ ہو گیا؟ کہاں لکھا ہوا روح الامین فرشتہ ہے؟ روح الامین فرشتہ نہیں ہے. روح سے روح الامین کہہ رہا ہے، امانت دار روح. اچھا، جبریل روح الامین روح القدس. ہاں، تو اس کا کام وہی لانا ہے نا. روح کا مطلب ہی وہی ہے. اللہ کی روح. ہاں، اللہ ہے نا. ہاں، آپ ہیں ایک، میں آپ ہے، میرا ایک نفس ہے. اللہ کی روح ہے وہ، یہ اس کا کلام ہے. اللہ کی روح ہے تو اللہ کا جسم بھی ہے. پھر سر بات تو سننا پلیز، ایک منٹ، 2 منٹ کے لیے. یہ کلام اللہ کا ہے. اس کی جو اس کلام کی روح ہے وہ اللہ کی روح ہے. وہ فرشتہ نہیں ہو سکتا، ورنہ آپ فادر سن اینڈ ہولی گوسٹ بنا دیں گے، ٹرینٹی کہتے ہیں. ولا تقولوا ثلاثہ. فرشتہ جبریل نہیں ہے. اردو کے جو اپنے معنی ہے نا اس کو وہاں پہ نہیں، میں انگلش میں عربک معنی بتا رہا ہوں. روح کے معنی اسپرٹ ایسنس ہے. آپ جا کے کسی ڈکشنری کھول کے دیں، روح کے معنی اسپرٹ اینڈ ایسنس آف دا ورڈس. کسی بھی بات کی اسپرٹ لب لباب کیا ہے جی. تو اللہ کے کلام کی روح جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے. اللہ کی روح، ہاں، اللہ کا کلام ہے نا، کی روح بھی ہے. ہاں، روح سے مطلب کمیونیکیشن ہی ہے. نہیں، وہ کہتا ہے اللہ کی روح اس کلام کی روح کی بات کر رہا ہے. کہہ رہا ہے یا سالونک عن الروح، وہ سوال کر رہا ہے. قل الروح، روح جو ہے میرے آرڈر سے آتی ہے. وما اوتیتم من العلم قلیلا، ہم نے اسے علم قلیل دے رکھا ہے لوگوں. اس کتاب روح ہے وہ من امر ربی ہے. اللہ آرڈر سے آئے گی. اللہ کا امر ہے، تمہارے رب کا امر ہے. ہاں، اس کی اب امر جو ہے وہ وحی کے ذریعے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی وحی کے ذریعے ایک امر کرتا ہے. وہی ایک الگ ورڈ ہے، اس کا مطلب انسپائر کرنا، وہ ایک الگ چیز ہے. روح میں پہلے تو یہ سمجھیں کہ روح جو ہے، روح الگ چیز ہے، وحی الگ چیز ہے، نازل الگ. آپ نازل اور وحی کو کمپیئر کر سکتے ہیں. نازل اور وحی میں کیا فرق ہے؟ ہم بات کر رہے ہیں جو رسول آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے کلام کرنے کے 3 طریقے ہیں. ہاں، ٹھیک ہے. ایک طریقہ ہے کہ وہی کرتا ہے، ورائے حجاب ہے، اور پردے کے پیچھے بات کرتا ہے. اور یرسل رسولا. اب جو تیسرے پہ بات کر رہا تھا کہ وہ بھیجتا ہے رسول کو بھیجے ہوئے کو. ہاں،
اور پھر وہ جو بھیجا ہے اس نے آن کے وہی کری, اس نے وہی کیا, وہی تو میں کہہ رہا ہوں. تو میں شیطان سے غلطی کرا گیا یہاں پر, ہٹائی رسول نے جب بھیجا, جو بھیجا ہوا رسول ہے اس نے وہی کی, تو جب شیطان نے وہی کی تو پھر وہ بھی رسول ہو گیا. تو اللہ نے وہی کی, وہ بھی شیطان اور رسول ہو جائے گا. اللہ نے تو فرشتے کے ذریعے وہی کی نا, اللہ نہیں فرشتے نے, اللہ وہی کر رہا ہے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا میں کوئی فرشتہ نہیں ہے, وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا کتنی جگہ میں دکھاؤں اللہ وہی کر رہا ہے. اس میں تو ہے نا اللہ تعالیٰ کے بشر سے کلام کرنے کے ہیں 3 طریقے. قبلہ بات سنو, دیکھو آپ اگر زبردستی, میں نے کہا اللہ وہی کر رہا ہے, ایک عمل اللہ کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے, اسی طرح رسول آن کے وہی کر رہا ہے وہ وہی کر رہا ہے. ایک جگہ لکھا ہے شیطان بھی وہی کر رہا ہے, تو اس کا مطلب تھوڑی جگہ سب ایک ہو جائیں گے یار. الگ الگ طریقے کرنے کا انسپریشن ہے, انسپائر کرنا, متاثر کرنا. معنی کریں نا اس کو, وہی کے معنی عربی میں رکھ لیا آپ نے, اور پھر کہنے کیونکہ آپ نے کہا رسول وہی کر رہے ہیں تو ہم وہ ڈسکس کر بھی رہے تھے. ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ رسول جو آ رہا ہے, جس رسول کی اطاعت کرنے سے آپ کو نبوت کا انعام مل رہا ہے, وہ رسول کون ہے؟ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بتائیں کہاں لکھا ہوا ہے؟ نہیں اس لیے کہ اس کی تو اطاعت نہیں ہو سکتی نا, جبرائیل کی تو اطاعت نہیں ہو سکتی. میری بات سنیں, میرے فار ایگزامپل آپ مجھے بتائیے کون سی ایسی بات یہاں جو اللہ کہہ رہا ہے کہ رسول آن کے وہی کرتا ہے, وہ کیا وہی کر رہا ہے رسول؟ جو اللہ چاہے گا وہ جو رسول وہی کرے گا, تو اس رسول کی جب اطاعت کریں گے, جو بھی اللہ کا رسول ہے اس کی اطاعت کرنے سے آپ کو نبوت کا انعام مل رہا ہے, نبی کا انعام مل رہا ہے, نہیں مل رہا ہے؟ لیکن یہ جو وہی اللہ کے رسول کی اطاعت سے آپ کو, وہ رسول کون ہے؟ میں اسی لیے عرض کر رہا ہوں نا کہ جو 3 طریقے اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں, جی وہ کس کے متعلق بتائے ہیں؟ بشر کے متعلق, بشر سے کلام کرنے کا طریقہ, بشر سے کلام کرنے کا طریقہ. محمد رسول اللہ نہیں, بشر نہیں, تو وہ بشر ہی ہے نا. کہیں لکھا ہوا محمد بشر ہے؟ کل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما کہلوا رہا ہے وہ بشر, آپ بشر نہیں ہے, آپ سے کہلوا دیں. نہیں اللہ تعالیٰ تو ان سے کہہ رہا ہے, ان سے نہیں کہہ رہا ہے, بشر سے کہہ رہا ہے کہ تم کہتے ہو بشر, مجھ پہ وہی ہوئی ہے. ہاں جیسے غلام احمد ہیں ان پہ وہی ہوئی نا آپ کے ساتھ سے, ان سے کہہ رہا ہے بشر, جو غلام احمد ہے ان سے کہہ رہا ہے بشر ہے نا, ان سے, اور نہیں تو کیا, رسول کی بات نہیں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, رسول جو آ رہا ہے, میرا خیال ہے کافی ہو گئی ہے, تو آپ کا موقف ہم پہ کافی حد تک واضح ہو گیا. میں آپ کا بہت مشکور ہوں, اور طفیل صاحب کا آپ کا بھی, اور عالم صاحب آئی ایم سوری بھائی اگر آپ کو بات بری لگی, میں معافی چاہتا ہوں. ہم تو دیکھیں آپ ایک سیلیبریٹی ہیں ماشاء اللہ. نہیں میں کوئی سیلیبریٹی نہیں بھائی جان, میں آپ سے ملاقات کا مجھے بہت شوق تھا, تو ہمارا شوق الحمدللہ آج یہ پورا ہو گیا, ہمارے لیے عزت کی بات ہے. نہیں آپ دیکھیں میری بات سنیں, آپ کو کوئی ایسی, کوئی میں معذرت چاہتا ہوں کہ کوئی ایسی بات ہے. اور ایک اور بات یہ بھی کہتے چلوں, آپ جانا چاہ رہے ہیں, دیکھیے میں نے ان سے پہلے ہی کہا تھا, میں نے کہا دیکھیے جب ہم نے کراس فائرنگ کی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. جی بالکل, آپ, میں نے کہا تھا ان سے کہ وہ اپنا موقع بیان کر دیں جو بھی ہے, اور اسی طرح میں موقع بیان کر دوں. جب آپ نے رسول یہاں پر کہا ہے رسول آیا اور آن کی تصدیق کر رہا مصدق لما, تو وہ رسول کو آپ سے میں نے پوچھا کہ آپ نے کہا یہ غلام احمد ہے, ٹھیک ہے نا, یہ آپ نے کہا, لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے سے نبوت ملتی ہے. تو وہ کون سا رسول ہے؟ آپ نے کہا محمد رسول اللہ. روح الامین کہاں چلا گیا؟ وہ نہیں کہیں کام, کہیں ہے ہی نہیں. بالکل ٹھیک, نہیں پوچھ رہا, وہ ہے ہی نہیں. وہ مطلب پوچھ, بالکل ٹھیک کی بات نہیں. وہ ماشاء اللہ عالم صاحب کی بہت اچھی میزبانی تھی ماشاء اللہ, بڑا اچھا کھانا تھا, اور خاص طور پر سویٹ ڈش تو بہت ہی مزے کی تھی. چائے نہیں اچھی تھی؟ چائے بہت اچھی تھی. چائے تھی یا کافی تھی؟ کافی تھی نا, ہاں بڑی اچھی کافی تھی. تو جزاک اللہ جی, تھینک یو ویری مچ. آپ سب لوگوں کا, دوستوں کا بیٹھ کر سننے اور گفتگو میں سب سے زیادہ شکر یہ کہ یہ مستحق ہیں جنہوں نے صبر و تحمل سے سن. ایسی بات کیونکہ میں ایسا آدمی نہیں ہوں کہ کسی آدمی کو دراز کروں, یہ کروں وہ کروں. تو ہاں سوری, میں معافی چاہتا ہوں کہ ایسی ایسی بات کہہ دی میں نے. ہم نے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا, آپ بھی دعا میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ. بشر جو, جیسے میں نے کہہ رہا ہوں, یہ انسان جو وہ ہے کیا, ایک جسم ہے اور ایک ہماری نفسیات ہے. اور نفسیات جو ہے وہ ہماری بچپن سے جب بڑے ہوتے جاتے ہیں, اور ہمارے جو ارد گرد کے جو لوگوں سے ہم ایکسپیرینس لیتے ہیں, اور جس کلچر میں ہم پیدا ہوتے ہیں, اور جو ہم باتیں سنتے ہیں یا سمجھتے ہیں, جو ہماری اچھا یا برا جو بھی ہم کرتے ہیں, وہ ہماری نفسیات بن رہی ہوتی ہے. اس کو انگلش میں سائیکی کہتے ہیں. تو ہمارا جسم ہو گیا, ہماری نفسیات ہو گئی. اور ایک چیز ہے روح. روح وہ اللہ کی روح ہے, اس کتاب کی ایسنس. پھر دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں, اللہ کی یہ کتاب ہے, اس کے اندر الفاظ لکھے ہوئے ہیں, ان الفاظ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے, اسپرٹ ہے, اس کی ایسنس ہے, اس کا مقصد کیا ہے, وہ اللہ کی روح ہے. تو انسان کے اندر ہماری نفسیات ہے, جب بڑا ہو گیا اس کی نفسیات بن گئی ایک, اور ساتھ ساتھ اس کی اللہ کی روح بھی ہمارے پاس. اللہ کی آیات کی روح, اللہ کی کتاب کی روح وہ ہمارے پاس ہے.
لیکن وہ ہمیں انسپریشن نہیں ہوئی تھی. ہم نے کتاب کو پڑھا ہی نہیں پہلی بار, اور اگر پڑھا تو ہم نے غور کرنے کی کوشش, ہمیں اس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں آئی. جب انڈرسٹینڈنگ نہیں آئی تو روح ہمارے اندر ہے لیکن انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. تو ہمیں جو پروگرامنگ کی جاتی ہے, ہمیں جو بتایا جاتا ہے مختلف مذاہب سے, مختلف لوگ جو بتا دیتے ہیں, ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ بات اللہ کی, یہ رسول کی بات ہے, اور یہ اس کو ہم ماننے لگتے ہیں. تو اللہ کی آیت کی روح کی ویریفیکیشن جب میں تلاوت کروں اس کتاب سے عربی میں, اور اس کا ترجمہ بیان کروں گا, تو آپ کے اندر جو روح ہے وہ اس سے ویریفائی کرے گی, اور آپ کی جو پروگرامنگ ہے اس سے کانٹرڈکشن ہو جائے گا. جو آپ سنتے آ رہے ہیں آج تک دنیا میں اسلام کے بارے میں, اس کے بارے میں, تو آپ نے وہ قرآن کی آیتیں نہیں سنی ہوئی, لوگوں کی باتیں سنی ہوئی ہیں. تو وہ کانٹرڈکشن ہو جاتی ہے آیات کی اور انڈرسٹینڈنگ آف آیات, اور آپ نے جو پروگرامنگ ہو گئی آپ کی. لیکن آپ کے اندر روح تو ہے, تو آپ کو لگے ہاں یہ بات صحیح ہے. وہ جو آپ صحیح کہیں گے وہ آیات اس لیے کہیں گے, وہ آیت کی روح اگر سچی ہے, اگر میں سچ بول رہا ہوں, اللہ کی روح سچ آ رہی ہے, تو وہ اس سے میچ ہو جاتی ہے. تو اس کو کوئی اپیرنٹلی کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا, اس کو کور اپ کر دیتے ہیں, چھپا دیتے ہیں, کور اپ کر لیتے ہیں. اور آپ کی جو پروگرامنگ سے ڈومینیشن اگر زیادہ کرتی ہے تو کانٹرڈکشن ہو جاتا ہے. تو یہ آپ کو سمجھنا کہ اس طرح کانٹرڈکشن ہوتا کیسے, انسان ایک ہی بات پہ کیوں نہیں آ پاتا, کیونکہ اس کے ساتھ یہ پروگرامنگ ہوئی ہوئی ہے, اور اس کی ویریفیکیشن روح کرے گی آپ کے اندر جو ہے, اور وہ قرآن کی آیت کے ساتھ میچ کرے گی, ورنہ آپ کی پروگرامنگ سے کانٹرڈکشن ہو جائے گی. دوسری چیز یہ ہے کہ جب آدمی مر جائے گا تو عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ آدمی جب مرتا ہے تو کون مرتا ہے, جسم مرتا ہے یا نفسیات مرتی ہیں. ہماری نفسیات, کل نفس ذائقۃ الموت, تو نفسیات جو ہماری سائیکی ہے اس کو موت آتی ہے, اور اللہ کی جو روح ہے ہمارے اندر وہ اللہ کے پاس چلی جاتی ہے. تو یہ یاد رکھیں, ہم جسم کے ساتھ جو ہماری نفسیات ہے, سائیکی ہے, اس کو اللہ موت آ جاتی ہے, اور روح جو اللہ کی روح ہے, جو اس کتاب کی روح ہے اللہ کی, وہ ہمارے اندر تھی, وہ پرواز کری. چاہے آپ نے اس کو, اللہ نے آپ کو وحی کی ہے, روح سے کمیونیکیٹ کیا نہیں کیا, کیونکہ اللہ روح کے ذریعے انسان سے کمیونیکیٹ کرتا ہے. وہ اگر آپ کے ساتھ آپ کا انتقال ہو گیا, نفسیات مر گئی, روح اللہ کے پاس چلی گئی. تو ہم جو ہیں, ہم انسان, ہم اکیلے نہیں, ہمارے ساتھ روح ہے اللہ کی, ہر آدمی کے اندر, ہر انسان کا. یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ میں آپ کو پری ریکوزٹ کر رہا ہوں, تاکہ جب میں آیت پڑھوں گا تو یہ چیزیں ویریفائی کراؤں گا میں آپ کو, جو بھی بول رہا ہوں ابھی. تو آپ یہ غور سے سن لیجئے کہ جو میں بول رہا ہوں کہ میں آپ سب جتنے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں, عورت مرد, ان سب کے اندر اللہ کی کتاب کی آیات کی روح ہے. روح, اس کو اللہ نے رسول بھی کہا ہوا ہے قرآن مجید میں, اور اس کی ایسنس کی وہ ہے, اس کی اسپرٹ ایسنس ہے وہ. تو اگر جب میں پڑھوں گا تو اس سے آپ کو ویریفائی کریں گے آپ, اور نہیں تو وہ مطلب یہ وہ ہے اسپرٹ ہے اس کی, آپ کی انڈرسٹینڈنگ آف دا بک. اب آپ کو میں یہ بتاؤں گا کہ روح, اللہ کی روح کی بات وہ کیا ہے, جو میں نے آپ سے شروع میں بتایا تھا. اس کے بارے میں اللہ سورہ 17 سورت ہے, اس کی 85 آیت, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. اور تجھ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں, تجھ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں, کہہ دے کہ روح میرے رب کے امر سے ہے, اور تمہیں علم نہیں دیا گیا سوائے تھوڑا سا. وہ تجھ سے, یعنی بشر کے ذریعے پوچھتا ہے, وہ تجھ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں. لوگ روح کیا ہے؟ تو اللہ کہتا ہے قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي, کہتے تو روح جو ہے ہمارے امر سے, ہمارے آرڈر سے. روح جو ہے اللہ کی آیات کی جو روح ہے, کتاب کی روح ہے, وہ ہمارے آرڈر سے. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا, اور اس سے جو علم ہے لوگوں کو ہم نے کم دے رکھا ہے. لوگوں کے پاس کتاب کی روح, کتاب کی روح کی مطلب انڈرسٹینڈنگ, اس کی ایسنس, اس کی اسپرٹ, اس کی روح کتاب کی ہم سب کے پاس نہیں ہے. اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ دنیا میں, میجورٹی دنیا کے اندر اس کتاب کا علم ہی نہیں ہے, ایسنس ہے ہی نہیں. قرآن عربی میں وہ کتاب ہے جو سب سے زیادہ دنیا میں کتاب پڑھی جاتی ہے عربی میں, اور اس کی سمجھ جو ہے نا, وہ جیسے لکھا ہے اس کی روح کم ہے ہی نہیں لوگوں کے پاس. اس کی جو سمجھ ہے, اس کی جو روح ہے کتاب کی, جو انڈرسٹینڈنگ ہے, اسپرٹ, وہ نہیں ہے. تو اللہ نے لکھا ہے اس کا علم ہم نے قلیل دے رکھا ہے, اور روح کا علم یعنی اس کی انڈرسٹینڈنگ کتاب کا جو علم ہے
اس کی جو اسپرٹ ہے ایسنس وہ ہی نہیں. قلیل دے رکھا جو یہاں لکھا ہوا ہے, یہ جو میں بول رہا ہوں, یہ آیت کی جو روح بول رہا ہوں, یہ میں اللہ کی آیت کی روح بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو. یہ سمجھے, جو میں بولتا ہوں آیت اس کے بعد جو اس کو بولتا ہوں تو روح کو ایمفیسائز بتا رہا ہوں. یہاں کیا لکھا ہوا ہے کہ میجورٹی دنیا کے اندر آپ کو کتاب, یہ میں بتا رہا ہوں, میں بول رہا ہوں, میری بات ہے, لیکن میں اس کی ایکسپلینیشن دے رہا ہوں اس آیت کی کہ کتاب کی جو روح ہے, اللہ کی جو روح ہے, اللہ کی کتاب کی جو روح ہے, یہاں لوگوں کے پاس اس کا علم نہیں ہے. ورلڈ وائڈ میجورٹی دنیا میں ایسی ہیں, عربی پڑھ رہے ہیں, بس تلاوت کی جا رہے ہیں, سمجھ نہیں رہے, اس کی ایسنس نہیں ہے, کیونکہ اللہ نے کم دے رکھا ہے. سورہ صاد 38, 71 اور 72 آیت, اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین. جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا بے شک میں ایک بشر مٹی سے خلق کرنے والا ہوں, پر جب میں اسے ٹھیک ٹھاک کر دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں, اپنی روح, تو تم اس کو سجدہ کرنے کے لیے گر جانا. اب دیکھیے میں آپ سے بتا رہا تھا کہ ہماری کمبینیشن, ہم بدن ہیں, ہماری نفسیات ہے, اور یہاں روح ڈالی اللہ نے. جب ہم سب تخلیق کرے جا رہے ہیں, ایک سے مطلب ایک بشر کی بات ہو رہی ہے, تو ہم سب کی بات ہو رہی ہے. تخلیق کرنے کے بعد اللہ کہتا ہے ہم نے اس میں جب روح پھونک دوں تو فرشتوں سے کہا سجدہ کرنا, اپنی روح, مطلب یعنی اس کتاب کی روح, اللہ کی کتاب ہے, اللہ کی روح ہے, تو وہ بشر میں جب پھونک دوں میں تو تم فرشتے سجدہ کرنا. تو اس کے معنی اللہ نے سجدہ صرف بشر کی مٹی کو نہیں کروایا, اللہ نے فرشتوں سے سجدہ کس کو کرایا, اس بشر کو جو اس کے اندر روح تھی, وہ اللہ کی آیت کی روح ہے, اس کی ایسنس کی روح ہے جو ہم سب کے اندر ہے, اس کو کہا فرشتوں کو سجدہ کروایا, سجدہ کرو. وہ فرشتوں میں سے شیطان نے نہیں کیا, ابلیس نے نہیں کیا, وہ ابھی ٹاپک نہیں ہے. یہاں بتانے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ سب کے اندر اللہ کی روح ہے جو تصدیق کرتی ہے. جب میں آئے تھے تصدیق جو ہو رہی ہے, اب میں پڑھتا جا رہا ہوں, آپ سنتے جا رہے ہیں, تو اگر آپ غور سے سن رہے ہیں اور توجہ سن رہے ہیں تو تخلیق آپ کے پاس انفارمیشن چاہے پہلے نہیں تھی, لیکن آپ کے اندر اگر روح ہے تو وہ اس سے ویریفائی ہو رہی ہے, آپ کو صحیح لگے, مصدق ہو رہی ہے, تصدیق ہو رہی ہے کہ ہاں یہ بات صحیح لکھی ہے اللہ نے. چاہے آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہے, لیکن آپ اس کو وہ نہیں کہہ سکتے کانٹرڈکٹ, اور اگر کرنے کی کوشش ہے تو آپ یہ پروگرامنگ کرائے گی جو آپ کو کسی نے بتا رکھی ہے, کسی نے آپ کے ذہن میں کچھ ڈال رکھا ہے, وہ کانٹرڈکٹ کرائے گا. لیکن روح یہی ہے کہ جو لکھا ہوا ہے, جو اللہ نے ہر بشر میں ڈال دی. تو یہاں اب آگے یہاں بشر آ گیا, روح آ گئی آپ کے اندر, جو میں نے بولا تھا. اب ایک واقعہ حضرت مریم سے ہے, وہ اب اس روح کو اللہ نے کیا کہا ہے. سورہ مریم 19, اس کی 16, 17, 18 اور 19. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمْ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكَ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا. اور کتاب میں مریم کو یاد کرو جب اس نے اپنے اہل سے شرقی مکان پر علیحدگی اختیار کی, پس ان کے علاوہ حجاب پردہ کیا, پس ہم نے اس کی طرف اپنی روح بھیجی, پس وہ اس کے لیے ٹھیک ٹھاک بشر کی مثال تھا. اس مریم نے کہا بے شک میں تجھ سے اپنے رب کی پناہ چاہتی ہوں اگر تو پرہیزگار ہے, تقوی والا ہے. اس نے کہا بے شک میں تیرے رب کا رسول ہوں تاکہ تجھے ایک جواز والا لڑکا عطا کروں. اب دیکھیے یہاں پر میں جو آیتیں یہ مختلف جگہ سے لی ہوئی ہیں, لیکن آپ کو بتانا جا رہا ہوں. میں نے پہلے بشر بتایا, پھر بشر میں روح پھونکی, ہے نا. اب یہاں حضرت مریم کا ذکر ہے, تھوڑا سا واقعہ ہے کچھ اور ہے, لیکن میں جو آپ کو ایمفیسائز کروں گا, مریم کے پاس روح آتی ہے. یہاں پر ابھی لکھا بھی بتاؤں گا میں آپ کو. اللہ کے کتاب میں مریم کا ذکر کرو جب انہوں نے اپنے فیملی ممبر سے, جو ان کی فیملی تھی اہل خانہ, ان کے والد تھے عمران, ان کے بھائی تھے موسیٰ اور ہارون, مریم کے بھائی موسیٰ اور ہارون تھے, ان کے والد تھے عمران, اور زکریا علیہ السلام نے مریم کی پرورش کری. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہاں لکھا ہوا نہیں ہے. تو ان اہل خانہ کے علاوہ انہوں نے حجاب کیا. حجاب کس سے کرنا ہے؟ اپنے فیملی ممبرز کے علاوہ آپ حجاب کریں. اور حجاب قرآن مجید میں یہ نالج رکھیں آپ, قرآن حجاب کا ورڈ
حجاب لفظ تو سمجھتے ہیں نا، پردہ، حجاب. یہ الفاظ مریم کے ساتھ آیا ہے، مریم علیہ السلام اور اللہ کے ساتھ. وہ ابھی آئے گا، میں بتاؤں گا. لیکن ہمارے معاشرے میں عورتوں سے منسلک کیا ہوا، صرف عورتیں. حجاب تو ایک جنرل ایک ورڈ ہے جو یوز کیا عورت مرد دونوں کے لیے قرآن میں. تو انہوں نے کیا کیا، اپنی فیملی ممبرز جو تھے جن سے ان کا تعلق تھا ان کے علاوہ حجاب کیا انہوں نے، یعنی لوگوں سے حجاب کیا. جب آپ لوگوں سے حجاب کرتے ہیں تو ان کی مطلب ان کی باتیں نہ سنیں مذہب کے بارے میں. زکریا السلام پیغمبر ہیں، عمران نیک آدمی ہیں، ان کے بھائی موسیٰ السلام پیغمبر ہیں، ہارون السلام پیغمبر ہیں، ان کے علاوہ انہوں نے حجاب کرا. تو اگر آپ اللہ کی بات سمجھنا چاہتے ہیں تو سمجھیے کہ آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ جتنی میں نے آج تک باتیں سنی ہوئی مذہب کے بارے میں اس کو حجاب کر دیں آپ. جب آپ حجاب کریں گے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِ رُوحَنَا، پھر اللہ کہتا ہے ہم نے بھیجی اس کے پاس ہماری روح. یہ آئی روح. اب یہ روح جو ہے جو ہمارے اندر ہے اس کو بھیجتا بھی ہمارے پاس. وہ ایک بشر کی مثال کی طرح ہے، مطلب بشر کی مثال میں آئی وہ روح. اگر روح اگر اس طرح آ جائے سامنے اللہ کی تو ہم پتہ نہیں کیا ڈر جائیں، خوف زدہ کیا ہو جائے. مگر اللہ کی روح سے خوف بھی آتا ہے. جب اللہ کی بات کی اسپرٹ آتی ہے تو اس سے خوف اس آتا ہے کہ ہماری پروگرام ہی کچھ اور ہے. تو جب وہ آئی ان کے پاس روح تو بشر وہ مثال کے طور پہ بشر کی حلیے میں تھی، ٹھیک ٹھاک بشر، تاکہ انہیں خوف نہ آئے. یہ بشر کی مثال کے طور پہ تھا. تو وہ کہتی ہے میں تو تجھے رحمان کی پناہ میں دیتی ہوں، پناہ میں چاہتی ہوں تجھ سے اگر تو تقوی والا ہے. تو روح کہتی ہے انما انا رسول. اب یہ رسول کا لفظ آ رہا ہے، کس کا رسول ہے؟ ربک، تیرے رب کی طرف سے میں رسول ہوں. تو اب یہاں پتہ چلا ہے آیات میں کہ روح جو ہے وہ اللہ کا رسول ہے. روح جو ہے وہ کون ہے؟ اللہ کا رسول ہے. یعنی جو اللہ نے اپنی کتاب میں وضاحت کرنی ہے وہ اللہ کی روح آئے گی. روح ہمارے پاس ایسے رسول آئے گی. تو میسج اور اس کتاب کا میسج ہم تک پہنچتا ہے اللہ کی روح کے ذریعے، اور اسی کا علم ہم دے رکھا ہے جو میں نے بھی پڑھا. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، وہ اللہ کے آرڈر سے آتی ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اس کا علم قلیل دے رکھا ہے. تو روح جو آ رہی ہے آپ کے پاس، اللہ کی روح جو ہے وہ اللہ کا رسول ہے. اب یہ یاد رکھیں کہ ہمارا کمیونیکیشن جو ہوگا اللہ کے ساتھ وہ کس کے ذریعے ہوگا؟ اللہ کی روح جو ہے وہ رسول کے ذریعے. اللہ کا روح جو ہے، اللہ کی روح جو ہے وہ اللہ کا رسول ہے. تو اللہ کی بات ہم سمجھیں گے وایا دا روح، روح آئے گی. جب اگر کتاب الفاظ یہاں رکھے ہوئے میں پڑھ لوں اور مجھے سمجھ میں نہیں آئی تو اس کے معنی اللہ کی روح نہیں آئی میرے پاس، رسول نہیں آیا. رسول کہتے بھیجا، ابھی بتا چکا ہوں میں آپ کو. تو ہم کمیونیکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ کی بات کو سمجھنا چاہ رہے ہیں، تو اللہ کی بات جو سمجھ آئے گی آپ کو وہ اللہ کے روح کے ذریعے آئے گی. تو اس الفاظ کی جو روح ہے وہ آپ سمجھیں گے تو اللہ کی بات سمجھ میں آ جائے گی آپ کو. تو یہاں تک یہ ہو کہ رسول روح جو ہے، اللہ کی آیت کی جو روح ہے رسول، وہ ہمیں کمیونیکیٹ کر رہا ہے ہم سب کو. رسول کا لفظ بتایا میں نے ابھی، صرف رسول روح کے لیے استعمال ہوا ہے، روح کے لیے رسول استعمال ہوا ہے. یہ یاد رکھیں آپ. اور یہ یاد رکھیں روح ہمارے اندر بھی ہے اور روح کا علم ہمیں کم دے رکھا ہے. یہ 3-4 باتیں آ رہی ہیں موٹی موٹی جو آپ کو یاد کرنی ہے، جو میں آئے سے بتا رہا ہوں کہ روح کا علم ہمارے پاس کم ہے، لوگ کم سمجھتے ہیں اللہ کی بات کو. دوسری روح جو ہے وہ ہمارے پاس اللہ جب آرڈر دے گا تو آئے گی، اس کا علم ہمارے پاس کم ہے. اللہ نے فرشتوں سے سجدہ کرایا اس روح کو، اور یہ روح جو ہے اللہ کا رسول ہے. یہاں تک آپ آ گئے. 16 نحل اس کی آیت ہے 101. اب میں تھوڑا سا اور طریقہ دیکھیے کیسے ہوا، کیسے جو چیز آپ میں بتاؤں گا آپ دیکھیے، آپ ویریفائی کرتے جائیں یہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے. وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرًى لِلْمُسْلِمِينَ. اور جب ہم آیات کا مکان جگہ آیات سے بدلتے ہیں تو وہ کہتے ہیں تو نے اس کو گھڑ لیا، اور اللہ زیادہ جانتا ہے اس کے ساتھ جو وہ نازل کرتا ہے، بلکہ ان کی اکثریت نہیں جانتی. اب آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ اگر جو قرآن نہیں پڑھے ہوئے یا قرآن کے بارے میں جانتے ہیں تھوڑا بہت بھی، تو آیات جو ہیں ان کی ایک پلیسنگ ہے، ان کی ایک جگہ ہے، ہر آیت کی ایک جگہ ہے. یہ جو نمبر ہے میں پڑھتا ہوں البقرہ یا سورہ نحل 16:101،
اس کی یہ پلیس یہ جگہ ہے کتاب کے اندر، ایک جگہ ہے، مکان ہے اس کا، یہ مکان ہے، جگہ ہے یہ. اب آپ اگر دیکھ رہے ہوں گے تو میں مختلف صورت آیت نمبر سے پڑھ رہا ہوں، یہ دیکھا ہے ابھی، یہ جو ویریفائی کر رہے ہیں آپ. تو اللہ کہہ رہا ہے وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، جب ہم، اللہ کہہ رہا ہے ہم بدلتے ہیں آیت کی جگہ آیت. یعنی جو قرآن میں لکھی ہوئی تھی وہاں سے آیت بدل گئی، وہاں سے میں وہاں لے کے گیا، وہاں یہ جو لے کے میں جا رہا ہوں آپ کو، یہ میں نہیں لے جا رہا ہوں، یہ اللہ مجھے لے کے گیا. تو اللہ کہتا ہے ہم آیت کی جگہ آیت بدلتے ہیں جب ہم وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ، جب ہم آیت کی جگہ بدلتے ہیں. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ، اللہ زیادہ جانتا ہے کیا نازل کرنے والا بھی. تو لوگ کہتے ہیں قالوا انما انت مفتر، وہ کہتے ہیں یہ جو بیٹھا ہوا شخص اس نے خود گھڑا ہے، یہ بلیم لگایا آپ نے. قالوا انما انت مفتر، وہ کہتے ہیں اس نے خود گھڑا ہے. ہی ہیز ڈن اٹ، محمد شیخ. بل اکثرهم لا يعلمون، اکثر یہ لوگ نہیں جانتے یہ بات. میجورٹی میں نے کہا کتاب جانتے ہی نہیں ہیں. وہ کہہ رہے ہیں بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ اکثر نہیں جانتے. پھر پڑھ دوں وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، جب ہم بدلتے ہیں آیت کی جگہ آیت. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ، اللہ زیادہ جانتا ہے کیا نازل کر رہا ہے. قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ، وہ کہتے ہیں انہوں نے خود گھڑا، اس شخص نے گھڑا، یہ سامنے بیٹھا ہوا ہے. بل اکثرهم لا يعلمون، اکثر لوگ نہیں جانتے کیسے اللہ اپنا کیا نازل. اب آج جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ کیسے اللہ کلام کرتا ہے، تو وہ طریقہ بتا رہا ہے. جب ہم ایسے بدل کے آیت کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اللہ کیسے کلام کرتا ہے، وہ بتا رہا ہے روح الامین کے ذریعے، ہمیں پتہ چل رہا ہے. تو لوگ کہتے ہیں یہ تو اس نے کرا ہے، یہ آدمی نے خود کیا ہے. اور میرے ہر لیکچر ایسے ہی ہے، آیت کی جگہ آیت بدل بدل کے آتی ہے ایک ٹاپک کے اوپر. کیونکہ قرآن جس نے نہیں پڑھا اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ قرآن میں ایک جگہ کوئی چیز نہیں ہے، وہ پھیلی ہوئی ہے، مختلف چیزیں پھیلی ہوئی ہیں کتاب کے اندر. اب وہ آپ کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، ایک چیز کو ریسرچ کرنی پڑتی ہے آیت کدھر ہے. مگر جب آیتیں جب اب ٹاپک پہ تو وہ اس کا طریقہ آیتیں جمع کر لیں آپ، لیکن اس کی جو پلیسنگ آف این آیت، چینج آف پلیس آف این آیت جو ہے وہ اللہ خود کر رہا ہے ایک بات کو سمجھانے کے لیے. اس کو معلوم ہے کیسے سمجھانا ہے، تو ایک آدمی تو اس کو فالو کرے گا خالی. سمجھ رہے؟ تو یہ جب یہ آیت بدل کے آیت ایسی ہوئی تو اللہ زیادہ جانتا ہے کیسے نازل کیا. تو انہوں نے کہا اس نے خود کیا. بل اکثرهم لا يعلمون، اکثر لوگ نہیں جانتی. پھر آگے کہتا ہے قل نزل روح القدس، کہہ دو روح القدس نے من ربک بالحق لیثبت الذین آمنوا وہدی وبشری للمسلمین، کہہ دو کہ نازل کر دیا روح القدس نے تیرے رب کی طرف سے حق کے ساتھ، لیثبت الذین، تاکہ ثابت قدر دے جو لوگ ایمان لائے، اور ہدایت ہے اور بشارت ہے مسلمان لوگوں کے لیے. مسلم ہونا چاہیں گے آپ؟ اپنے پرانے نام سے مسلم جو چل رہے ہیں وہ تو نام لیبل مسلم ہے. یہاں لکھا ہوا ہے کہہ دو کہ روح القدس نے نازل کیا تیرے رب کی طرف سے. ابھی جو بات آ رہی ہے یہ کس نے نازل کیا؟ یہ اللہ کہہ رہا کہو ان لوگوں سے روح القدس نے نازل کیا تیرے رب کی طرف سے حق کے ساتھ، من ربک بالحق لیثبت الذین آمنوا، ثابت قدم کر دے جو ایمان لائے، وہدی وبشری للمسلمین، اور ہدایت بشارت ہے مسلمان لوگوں کے لیے. اگر آپ سمجھ رہے ہیں میں کر رہا ہوں، آپ کے دماغ میں کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا. یہ سمجھیے اللہ کر رہا ہے مجھ سے، کہہ دو کہ نازل کر دیا روح القدس کو. اسی وقت روح القدس نازل ہے، وہی ہے بالحق من ربک بالحق، تمہارے رب کے حق کے ساتھ، وہ ہدایت ہے بشارت ہے مسلمانوں کے لیے، وہدی وبشری للمسلمین. نظر نہیں آ رہا آپ لوگوں کو؟ جو میں پڑھ رہا ہوں وہی ہو رہا ہی نہیں آپ لوگوں کے ساتھ. آپ نہ مانیں. پھر دیکھیں سورہ شورہ 26 192 193 194 195. وَإِنَّهُ، بے شک وہ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، ضرور نازل کرتا ہے رب العالمین سے. نزل بِهِ روح الامین، اس کے ساتھ نازل ہو رہی روح الامین، علی قلبک، تیرے دل کے اوپر، لتکون من المنذرین، تاکہ تو خبردار کرے، بلسان عربی مبین، عربی زبان کے ساتھ. پھر اللہ کہہ رہا ہے یہاں پر آپ کو دیکھیے اس وقت کیا ہو رہا ہے، اس وقت کمرے میں، کہ اللہ کہہ رہا ہے رب العالمین کی طرف سے نازل ہوئی، اور نازل سے روح الامین نازل ہو رہی ہے. بار بار اس کی کتاب کی جو اسنس ہے، روح جو آپ سب کے اندر بھی روح ہے، وہ روح امین نازل ہو رہی ہے، اس کی اسپرٹ آ رہی ہے، انڈرسٹینڈنگ آ رہی ہے اس کتاب کی تیرے دل کے اوپر، تاکہ تو خبردار کرے. ایک آدمی بیٹھا ہوا آپ کے سامنے کرے جا رہا ہے، بولے جا رہا ہے دل سے، دل پہ آ رہی، بلسان عربی مبین، عربی زبان کے ساتھ. تو کیا ایسا کر رہا ہوں نا، عربی زبان پڑھا ہوں یا میں نہیں پڑھ رہا، یہ اردو میں پڑھ رہا ہوں یا فرینچ میں، عربی اردو کر رہا ہوں. تو آپ اس کو ویریفائی کر رہے ہیں، یہ بھی لکھا ہے. تو جو چیز لکھی وہ اس وقت ہو رہی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کروا رہا ہے. اور اللہ کو اگر حی القیوم مانتے ہیں آپ کہ وہ زندہ اور ہمیشہ سے ہے،
اور اس کی روح کو مانتے ہیں, کتاب کی روح ہے جو میں بتا رہا ہوں آپ کے سامنے, تو آپ کو یہ چیز نظر آنی چاہیے, تب تو آپ سمجھ سکتے ہیں. اگر آپ سمجھیں گے یہ کوئی 14 سال پرانی کسی آدمی کی کتاب ہے تو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ ایکچوئل ہو رہا ہے ایکچوئل. اب یہاں سے آپ جائیں گے التکویر 81 19 20 21 انہو لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. بے شک یہ رسول کریم کا قول ہے, بڑی قوت والا, نزدیک عرش والے کے ٹھہرائے ہے, یا ٹھہرنے کی جگہ عرش والے کے نزدیک ہے, اطاعت کیا جائے, وہی امانت دار بھی. اب اللہ نے اس کو دیکھیے, میں نے کہا تھا یہ جو ہے کتاب جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے, اللہ کا کلام ہے, اللہ نے نازل کیا, اللہ نے وحی کی روح کے ذریعے. قول کس کا یہ رسول کریم کا قول ہے. اور یہ جو رسول کریم ہے یہ اللہ کہہ رہے ہیں یہ جبریل کی طرف اشارہ, رول امین کہ ذی قوت عند ذی العرش, جو عرش ہے اللہ کا, عرش جو اللہ کا عرش جہاں پر ہے اس کے قریب ہے یہ رول امین, رول قدس, یعنی بڑی قوت والا, نزدیک ٹھہرنے کی جگہ اس کے عرش کے نزدیک ہے, رول امین کا, رول امین رول قدس. اور مطاعن, اس کی اطاعت کی جائے, ثم امین, اور وہی امانت دار ہے, ٹرسٹ وردی ہے, اس پہ بھروسہ کیا جائے. ایک تو جگہ قول رسول کہہ کے یہ بتائے یہ کس کا قول ہو گیا, رول امین رول قدس کا, لیکن جس بشر سے مل کے ہو گیا اس کے تھرو اگر آ رہی ہے تو وہ آگے لکھا ہوا ہے. الحاقہ 69 38 39 40 41 42 فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون. میں یہاں سے میں نے آگے بھی چلیں گے. یہاں میں اللہ کہہ رہا ہے فلا اقسم بما تبصرون, میں تقسیم نہیں کرتا جو جس کی تمہیں بصارت ہے اور جو بصارت نہیں ہے. یعنی بصارت کا مطلب جس آیات کی آپ کو بصارت ہے, یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں, اور جس کی بصارت نہیں ہے آیات کی, پورے قرآن کی اگر فرض کریں میں نے 25 30 40 50 آیت کی مجھے بصارت آ گئی, انڈرسٹینڈنگ آ گئی, اس کی ایسنس مل گئی, اور جس کی بصارت میرے پاس نہیں ہے, رسول کریم کا قول ہے یہ دونوں طرح, جس کی آیت کی بصارت ہے یا نہیں ہے. انہو لقول رسول کریم, یہ قول رسول کریم ہے. وما ہوا بقول شاعر, یہ شاعر کے قول کے ساتھ نہیں ہے. یعنی آپ ایک آیت سنائیں وہ رسول کریم کا قول ہو گیا, اس کے ساتھ ایک شعر سنا دے اور کہیں یہ شعر جو ہے اس نے اس آیت کو کلیئرفائی کر دیا, تو وہ شاعر کے قول کے ساتھ نہیں ہے. پھر کہتا ہے ولا بقولی کاہن, یہ کسی کہانی سنانے والے قول کے ساتھ نہیں ہے کہ آپ نے آیت سنائی کہانی سنا دی. قلیلا ما تذکرون, تم کم ہی یاد رکھتے ہو. تو اب یہاں بات یہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ رسول کریم کا قول جو ہے چاہے رول امین کا ہو یا وہ بشر کے تھرو آ رہا ہو, دونوں جو ہیں وہ قول رسول ہیں. پہلے رسول رول امین کا ذکر کیا, اب یہاں بشر کا. کیسے میں بتاؤں, آگے دیکھیے کہتا ہے تنزیل من رب العالمین, رب کی طرف سے نازل کرتا ہے. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ, اگر تو ہمارا نام لے کے بعض اقوال کہتا, اگر تو کہتا ہمارے اوپر بعض اقوال, لَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ, تو ہم ضرور پکڑتے تیرا دائنا, ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ, تیری شہرہ کاٹ دیتا. اللہ تعالیٰ شہرہ کاٹ دیتا اگر میں یہ ٹھوک رہا ہوتا آپ لوگوں کے اوپر. تو رسول کریم کا قول ہے, یہ امانت دار روح ہے, یہ اللہ کے عرش مکین کے پاس ہے, اور جس بشر کے تھرو آ رہی ہے اس کو کہہ رہا ہے کہ یہ بھی رسول کریم کا قول کہہ رہا ہے, اس کو بھی, دونوں کی سیم ہے نا. چاہے رول امین بولے چاہے اگر اللہ نے آپ کے پاس بھیج دی تو وہ بھی بات میرے منہ سے اگر آئی تب بھی وہی ہے, فرق نہیں کر سکتے آپ. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ اپنا نام لے, ہمارا نام لے کے کچھ بعض اقوال کہتا, اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتا, تو اس کی شہرہ ہاتھ پکڑ کے دائنا پکڑ کے شہرہ کاٹ دیتا میں. تو رسول کا قول ہے یہ, رسول کا قول یعنی اللہ کا بھیجے ہوئے کا قول, اللہ نے جو رول امین رول قدس ہے اس کا قول, اس کا قول ہے, اور جو بشر کے تھرو آ رہا ہے وہ بھی اس کا رسول کا قول ہے. دونوں قول رسول کا, جہاں میرے الفاظ ہیں وہ الگ ہیں, جب میں اس کو پوائنٹ آؤٹ کرا رہا ہوں وہ میں ہوں, لیکن جب میں قرآن کی طرف جو پوائنٹ آؤٹ کرا وہ رسول کا قول ہے. صحیح ہے. سورہ مومنون 23 68 اور 69, افلم یدبروا القول ام جاءہم ما لم یأتی آباءہم الاولین ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون.
بس یہ قول پر کہاوت پر تدبر نہیں کرتے، یا ان کے پاس جو ان کے پہلے کے آبا تھے ان کے پاس نہیں آیا، یا وہ اپنے رسول کو نہیں پہچانتے، بس ان کے لیے بہروپی بنے ہوئے ہیں۔ یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے کیا یہ تدبر نہیں کر رہے قول پر، یعنی یہ قول رسول پر اگر آپ غور کریں گے، یہ جو قول رسول پہ آپ غور کریں گے، یا ان کے پاس ایسی کوئی بات آئی جو پہلے نہیں آئی تھی، ام لم یعرفوا رسولہم، کیا یہ رسول کو پہچان نہیں رہے، فہم لہو منکرون، یا ان کے منکر ہوئے ہیں یا ڈسگائز کر رہے ہیں۔ تو یہ جو قول رسول ہے کتاب، یہ جو قول رسول ہے اس کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے یہ قول رسول ہے، اس پہ جب آپ غور کریں گے تو کس کی پہچان ہو جائے گی؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہے، رسول کی پہچان ہے وہ۔ تو کوئی آدمی اگر کوئی اور قول کہے کہ وہ رسول کی پہچان نہیں ہے، کوئی اور کتاب میں کہیں پر بھی رسول کی پہچان نہیں ملی، کیونکہ اللہ کا نازل کردہ جو ہے وہ رسول کی پہچان ہے۔ تو اللہ کہہ رہے تنزیل من رب العالمین، نازل کردہ جو ہے انہ لقول رسول کریم جو ہے وہ رول امین کا قول ہے یا کسی بشر میں سے رسول آیا ہے اس کا قول ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں یہ دونوں قول جو بھی قول ہے رسول کی کرام، تو رسول کی پہچان کیا ہے جو اس کو کوٹ کر رہا ہے؟ یہ میں جو بول رہا ہوں وہ نہیں، جو یہاں لکھا پڑھ رہا ہوں وہ پھر کلیئر کر رہا ہوں، جو یہاں پڑھ رہا ہوں لکھا ہوا یہ قول رسول ہے، یہ قول رسول ہے۔ یہی کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ اس پہ اگر غور کرو گے تو کس کی پہچان ہو جائے گی؟ رسول کی۔ رسول کی پہچان سے، رسول کی پہچان جو ہے وہ قول رسول کی ہے، اور قول رسول کیا ہے؟ اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اس کو جب بولیں گے تو یہ قول رسول ہے، یعنی رسول جو آیا تھا اس کو بھیجا ہوا، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا، رول امین کی طرف سے جو آیا تھا۔ تو ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ ہم نے ایک بنا رکھا ہے یہ پوری کتاب کو قول رسول، کالا لوگوں نے کہا کہ رسول نے کہا، ایک پوائنٹ بھی نہیں رسول کا قول، وہ ایک، سمجھنا میری بات کو آپ، کیونکہ جو اللہ نازل کرتا ہے وہ قول رسول ہے، جو اللہ کے رسول نے بھیجے اس کتاب، یہ کتاب میں جو لکھا ہوا ہے اس کی اسپرٹ جو ہے وہ قول رسول ہے۔ دوسری کتابوں میں کہیں نہیں یہ قول رسول، وہ بشر کا قول ہے، کسی آدمی نے کسی آدمی کے بارے میں لکھا۔ اچھا جی، قول رسول سمجھ میں آ گیا نا آپ لوگوں کو؟ رسول کی پہچان بھی سمجھ میں آ گئی، قول سے پہچانیں گے آپ، قول سے، میں نہیں، یہ میری طرف مت دیکھیں۔ یہ آگے لکھا ہے سورہ نساء 4 اور اس کی 80 اور 69 ایک آیت ہے سورہ نساء کی، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا ومن یطیع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ جو کوئی رسول کی اطاعت کرتا ہے پس تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جو کوئی لوٹے گا پس ہم نے تجھے ان پہ محافظ بنا کر نہیں بھیجا، اور جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے پس وہی ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ کا انعام کیا، نبیوں میں سے، سچوں میں سے اور سچوں میں سے اور گواہوں میں سے اور صحیح کرنے والوں میں سے، اور کیا وہ کیا ہی ہے اچھی رفاقت۔ اب دیکھیے یہاں پر ایک اللہ نے ایک تو قرآن میں بہت جگہ آپ نے سنا ہے اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، یہ بہت جگہ سنا ہوا۔ یہاں پر اللہ الٹی بات کر رہا ہے، جو کوئی رسول کی اطاعت کرے گا وہ بھی اللہ کی اطاعت ہے، وہی بس ہے کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے نازل کیا، اللہ نے وحی کی، اللہ نے رسول بھیجا، تو یہ کہاوا کس کا ہو گیا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اللہ کے کلام میں، اللہ کی کتاب میں، اللہ کی نازل کردہ، اللہ کی وحی میں اور رسول کے قول میں فرق نہیں کر سکتے آپ، تفریق نہیں کر سکتے۔ تو جو کوئی اطاعت کرے گا قول رسول کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، یہ قول رسول ہے نا، یہ قول رسول ہے، تو اس کی اطاعت کی، اللہ کی اطاعت کی۔ انہوں نے کیا ہے؟ اللہ کا قول یہ ہے اور رسول کا قول یہ ہے، یہی ہے نا معاشرے میں۔ یہ دیکھیں دو الگ کتابیں ہو گئی نا، میں کہہ رہا ہوں یہ ایک ہی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے نازل کی، اللہ نے وحی کی، اور یہ قول رسول ہے۔ رسول رول امین کا قول ہے، رسول بشر کے تھرو آیا، قول رسول ہے، یہ ایک ہی ہے، ان میں فرق نہیں کر سکتے۔ تو کہتے ہیں جو کوئی رسول کی اطاعت کرے گا اللہ کی اطاعت کی اس نے۔ تو یہاں پر جو ہے جو کوئی اطاعت کرے گا رسول کی وہ اللہ کی اطاعت کرے گا، اور اگر جو لوٹ جائے گا تو اللہ کہہ رہا ہے ہم نے تجھے محافظ بنا کے نہیں بھیجا،
اور پھر کہتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا پس اللہ ان کو انعام کر دے، اللہ کا انعام ہو جائے گا ان لوگوں پر جو نبیوں میں سے صدیقین اور شہداء. اب یہ ایک اور بات یہاں پر نیچے آ رہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بعد تو اللہ تعالیٰ ان کو انعام کر دے گا، ان لوگوں کے ساتھ کر دے گا، انعام دے گا ان کو جو نبیوں میں سے ہیں، صدیقین میں شہداء. یہ کیریکٹر ٹریٹس بتائے، پرسنالٹی ٹریٹ بتایا لوگوں کا، یعنی کہ نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین. صدیقین نبی تو آپ پیشے گوئی کرنے والے ہو گئے، میں نے جیسے بتایا تھا پروفٹ پیشے گوئی کرنے والے، صدیقین سچے، شہداء گواہ اور صالحین صحیح کرنے والے، اصلاح کرنے والے، جو غلطی کر رہے تھے اس سے اپنے آپ کو صحیح کرنے والے. اور یہ بہت زبردست رفاقت ہے. تو یہاں بتانا ہی چاہ رہے ہیں اب یہ نبی کیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کی مہر بنتے ہیں وہ سمجھیں گے. سورہ شورى 42 اور اس کی 51 آیت. وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. اور کسی بشر کے لیے نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے سوائے وحی کے ذریعے، یہ حجاب پردے کے پیچھے سے، یا رسول کو بھیج کر، بس اس کی اجازت سے وہ وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. بے شک اللہ اعلیٰ حکمت والا ہے. اور اسی طرح ہم نے تیری طرف روح کو وحی کی ہمارے امر سے، اور نہیں تو ادراک جانتا تھا کہ کتاب کیا اور ایمان کیا ہے، لیکن ہم نے روح کو ایک نور روشنی بنا دیا. ہم اس کے ساتھ ہدایت کرتے ہیں جس کو ہم چاہتے ہیں، اور ہمارے بندوں میں سے بے شک تو سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے. اب آپ دیکھیے جو میں بتا رہا تھا یہاں پر آپ کو پتہ چلے گا جو ہمارا لیکچر ہے کہ اللہ بشر سے کیسے کلام کرتا ہے. لیکچر یہی ہے نا، بشر سے، ہم سب بشر ہیں، اللہ ان سے کیسے کلام کرے، وہ یہ لکھا ہوا ہے. اللہ بشر سے 3 طریقے سے کلام کرتا ہے. جیسے آدمی کسی آدمی سے کیسے ٹیلی فون کے ذریعے بات کر رہے ہیں، ہیلو کیسے ہو، کیا ہو رہا ہے، بات ہو رہا ہے، موبائل پہ بات کر رہے ہیں، واٹس ایپ پہ بات کر رہے ہیں، اور کیا ہے، ٹویٹر پہ بات کر رہے ہیں، فیس بک کے ذریعے ان ڈراپ میسیج بھیج رہے ہیں. دیر آر مینی مینس ٹو کمیونیکیٹ آج کل، انسان کا انسان سے کمیونیکیشن. اب اللہ نے، میں نے آپ سے کہا تھا اللہ نے ہم بشر سے کیسے کلام کرنے کا طریقہ بتایا. اور ایک بشر ہے وہ جو عیسیٰ السلام نے جس کی پریڈکشن کی، وہ بتاتا ہوں میں کیسے. اب یہ یہاں آئے گا. تو 3 طریقے سے اللہ کلام کرتا ہے. ایک ہے وحی کے ذریعے، اور میں نے کہا تھا نا حجاب اللہ کے ساتھ ہے، یا او من وراء حجاب، اور پردے کے پیچھے سے بات کرتا ہے اللہ تعالیٰ. او یرسل رسولا، یہ رسول کو بھیجتا ہے، رسول آ رہا ہے، رسول کو بھیجتا ہے. فیوحی بإذنہ ما یشاء، اور رسول آن کے وحی کرتا ہے بشر کو جو وہ چاہتا ہے. اوپر بشر لکھا ہوا ہے، بشر سے کلام کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. کس طرح؟ وحی کے ذریعے، پردے کے پیچھے سے، یا رسول کو بھیجتا ہے اور رسول آن کے وحی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. اور بے شک اللہ اعلیٰ حکمت والا ہے. تو اب آپ دیکھیے بشر ہیں ہم سب، تو بشر سے کلام کرنا چاہیے. وحی کے مطلب ہوتا ہے انسپریشن، یعنی متاثر کر دینا. وحی کے معنی ہوتے ہیں متاثر کر دینا. ایک تو یہ طریقہ ہے. اور یہ کلام جو ہے، کتاب جو لکھی ہوئی ہے، اللہ کا کلام ہے، یہ کتاب جو ہے یہ 3 طریقے سے لکھی ہوئی ہے. ایک تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں پڑھیں گے آپ، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے نازل کیا ذکر اور اس کے ہم محافظ ہیں. یہ جو میں نے بولی بات کہ ہم نے نازل کیا ذکر اور ہم اس کے محافظ ہیں اور ہم نے نازل کیا ذکر، یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے نا. یہ میں تو نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن آواز تو میری سن رہے ہیں آپ. لیکن میں نہیں کہہ سکتا نعوذ باللہ استغفر اللہ، میں کہہ رہا. میں کہوں گا یہ اللہ کلام میں نے بولا، یہ کہوں گا میں. یہ قرآن میں نے پڑھا، یہ کتاب میں لکھا ہو پڑھا میں نے. لیکن اس کی جو اسپرٹ ہے، ایسنس کیا ہے؟ ہم نے نازل کیا ذکر اور ہم اس کے محافظ ہیں. اللہ کہہ رہا ہم نے نازل کیا، تو اللہ کا یہ کہا ہوا کیا گیا. تو یہ ایک ہو گئی انسپریشن. ایک ہے پردے کے پیچھے سے. پردے کی قرآن مجید مطلب دنیا میں کوئی کتاب ایسی میں نے تو نہیں پڑھی، آپ نے پڑھی ہو شاید، کہ اگر مجھے آپ سے بات کہلوانی، میں قل کہو، تو میں کہوں کیا کہوں؟ یہی کہوں گا نا آگے سے. میں کہوں کہو تو کیا کہوں؟ نہیں، مجھ نے کہا قل ایو شیء اکبر، قل هو اللہ احد،
قل اعوذ برب الناس، قل قل قل. ہم 4 قل جانتے ہیں شاید، ہیں 4 قل ہیں لگا رکھے ہوتے گھر میں، 4 قل ایسے ایسے. قل کے معنی ہوتا ہے کہو. 332 دفعہ ہے قالو، انہوں نے کہا، لوگ کہتے ہیں، قالو لوگ کہتے ہیں، قل تم جواب میں لگا تم کہو، قالو قل، قالو قل، وہ کہتے ہیں تم یہ کہو، وہی کہتے ہیں تم یہ کہو. اس طرح سارا سسٹم جواب. یا اللہ کہتا ہے یسألونکا، وہ تجھ سے سوال کرتے ہیں، قل تم یہ جواب دو، یسألونکا قل تم یہ جواب دو. یہ قرآن میں ساری چیز پھیلی ہوئی ہے. تو میں کہہ رہا ہوں یہ دوسرا طریقہ پردے کے پیچھے جو قل کہہ کے اللہ کہہ رہا ہوتا ہے تم یہ کہو. اللہ کہہ رہا ہے وہ کہتے ہیں یسألونکا نے روح، وہ تم سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں، روح کے بارے میں. قل الروح من امر ربی، کہہ دو یہ اللہ کے آرڈر سے، امر ہے رب کے آرڈر سے. تو یہ جواب آیا قل من امر ربی. تو ہماری سوال بھی لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے کہا وہ کہتے، اللہ کہہ رہا ہے وہ کہتے ہیں یسألونکا نے روح، وہ تجھ سے سوال کر رہے ہیں روح کے بارے میں. قل الروح من امر ربی، کہہ دو روح جو اللہ کے ہمارے رب کے آرڈر سے. تو یہ جواب آیا. تو یہ جو پردے کے پیچھے سے، یہ ہم کہہ گئے پردے کے پیچھے سے اللہ کلام کرا رہا ہے. اور پردہ میں نے پہلے کیا کیا تھا، پردہ مریم نے کیا کیا تھا کہ تمام فضولیات جو لوگ مذہب کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں وداؤٹ پروف ان سے آپ پردہ کر دیں. یہ پردہ جب آپ کریں گے تو اللہ آپ سے کلام کرے گا. اور اگر آپ سنتے رہیں گے انسان کی بات تو اللہ ہرگز آپ سے کلام نہیں کرے گا. میں نے 30 سال پہلے اس کتاب کو پڑھنے کے لیے فیصلہ کیا تھا میں غلط ہوں، میرے باپ دادا غلط ہیں، میرے خاندان غلط ہے، یہ جتنی دنیا مذہب کی باتیں کر رہے ہیں سب غلط ہیں. یہ کتاب میں جو لکھا ہوا یہ اللہ کا حق ہے، سچ ہے، اس کو میں مانوں گا. یہ میں نے فیصلہ کر کے پڑھا تھا قرآن. اور پھر تیسرے ایوسے رسولن، یا بھیجتا ہے رسول. میں نے کیا کہا تھا رسول کو اللہ کیسے، بس رسول کون سا وہ رسول کون سا بھیج رہا ہے اللہ، روح الامین القدس، وہ بتا دیا اس نے. ابھی یہ رسول پھر وہ رسول آن کے وہی کر رہا ہے، فیوحی بإذن ما یشاء، وہ آن کے روح الامین القدس وہی کرتا ہے رسول جو وہ چاہتا ہے. انہ علی حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ. اب دیکھیے نیچے دیکھیں نیکسٹ آیت، وہ ابھی وہی چل رہی ہے. نیکسٹ آیت میں لکھتا ہے وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح اوحینا الیکا، ہم نے وحی کی تیری طرف روح کو من امرنا. اب یہ روح جو تھی اس کی اللہ کہہ رہا ہے، اس بشر کو اللہ کہہ رہا ہے ہم نے اس بشر کی طرف ہم نے وحی کی. وحی کرتے ہیں انسپائر کیا، متاثر کیا روح کو. اس کے اندر جو روح تھی، ہر بشر میں روح ہے. ایک یہاں پر بشر میں ہوں آپ کے سامنے، یہاں جو روح اندر، اس کو اللہ کہہ رہا ہے اللہ نے وحی کی روح کو ہمارے امر سے. ما کنت تدری ما الکتاب ولا، تو کیا ادراک رکھے کتاب کیا اور ایمان کیا ہے. مجھے کیا مانتا کتاب کیا ہے، میرے باپ دادا کو نہیں مانتا. میں جب تک میرے باپ دادا کو پتہ ہی نہیں کتاب، جو مجھے کتاب پتہ چلی یہاں سے، مجھے تھوڑی مانتا یہ منہ سے کتاب ہے، مجھے کہاں سے معلوم، اس میں پڑھا چلا. تو یہ روح آتی ہے جب پتہ چلتا ہے، ورنہ کتاب تو وہی پڑھ رہے ہیں ہم. محمد رسول اللہ کو قرآن دیا، یوں آنکھیں بند کر کے پڑھ رہے ہیں. وہ لکھا ہوا دکھاؤ نا، لکھا ہوا تھوڑی دکھا رہے ہیں. سننا کسی کو روح ہی نہیں ہے. جب روح نہیں جو دی چاہ کہتے تھے آپ، اب جب دکھایا یہ لکھا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، ہم نے وحی کی روح کو ہمارے امر سے. مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا، تو کیا جانا کتاب کیا اور ایمان کیا ہے، تجھے ادراک نہیں تھا کتاب کا اور ایمان کا. اب پتہ چلا جب روح آئی، اب پتہ کتاب، کتاب لکھا ہوا ہے، یہ لکھا ہوا ہے وَلَا الْإِيمَانُ. پھر کہتا ہے وَلَٰكِن، روح کو کہتا ہے وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا، اور اس روح کو ہم نے بنا دی روشنی. روشنی نَهْدِي مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، ہم اپنے بندوں میں سے جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اپنے بندوں میں جس چاہتے ہیں ہدایت دے دیتے ہیں. یہ تو آپ سن رہے ہیں نا میرے ذریعے. اب آپ کو لائٹیں میں بند کروں کچھ نظر آئے گا تو یہ سمجھیے آپ لوگ ایسی جنہوں نے قرآن اندھیرے میں ہو. تو جب یہ روح آئی وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ، اسی طرح ہم نے وحی کی روح کو ہمارے امر سے. مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، تو ادراک نہیں تھا کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے. کتاب کیا ہے، موسیٰ کتاب تھوڑی پتہ آپ کو، یہ موسیٰ کتاب ہے، امام و رحمت ہے، یہ نہیں پتہ. اس روح کو اللہ کہتا ہے وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ، بنا دیا نور، روشنی، ایک دم روشنی. یا تو روشنی سے کیا ہوتا ہے آنکھیں چیندی آ جاتی ایک دم، یہ تو دماغ میں یہ کھلے مچ گئی، یا ایک دم یہ کیا ہوا نظر آ رہی ہے باتیں. دو چیزیں ہوں گی اس وقت، یا تو بھگدڑ مچ جائے گی دماغ میں، فل بھگدڑ ہے اس وقت، نکل لو موقع لے کے پتہ نہیں کیا بول رہا ہے یہ آدمی، یا ایسی چیزیں یا یہ کیا سن رہا ہوں میں. تو اللہ کہے اس کو روشنی میں رہتا ہے. نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، ہم جسے اپنے بندوں میں چاہتے ہیں ہدایت دے دیتے ہیں. جب روح آ گئی، ابھی جو میں بول رہا ہوں آپ لوگوں کے سامنے، روح آپ کے اندر بھی ہے.
اگر آپ اس کو توجہ سن رہے ہیں تو اللہ کہہ رہا ہے جس کو ہم چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ جس کو آتا ہے ہم ہدایت دیتے ہیں ہمارے بندوں میں جسے ہم چاہتے ہیں. اب جو نیچے لکھا ہے وَإِنَّكَ، بے شک تو لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، تو ضرور ہدایت کرتا ہے سیدھے راستے کی. یہ تو جو ہے کون ہے؟ اوپر لکھا ہے بشر. بشر سے کلام کیا، بشر سے اللہ نے کلام کرنے کا طریقہ بتایا. اب جب اس سے کلام 3 طریقے سے ہو گیا تو نیچے وہ بشر کون ہو گیا؟ اس کے بعد رسول آ گیا، لکھا ہوا رسول بھیجتا ہے، رسولن، رسول بھیجا. اور تیسری دیکھے وما کان لبشر، اور بشر کے لیے نہیں ہے ان یکلم اللہ اس سے کلام کر الا واحد او من وراء حجاب او یرسل رسولا، یہ بھیجتا ہے رسول کو، رسول کو بھیجتا ہے. وہ رسول کیا کرتا ہے؟ فیوحی باذن ما یشاء، وہ وہی کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے اس کی اجازت سے. انہ علی حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ اعلیٰ اور حکمت والا. نیچے اللہ کہتا ہے ہم نے کس کو بھیجا؟ روح کو. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا، ہم نے اسی طرح وحی کی، الیکا تیری طرف، بشر کی طرف، روح کو، روح جو اندر تھی، من امرنا ہمارے آرڈر سے ہم نے اس کو وحی کرا دی. ما کنت تدری ما الکتاب، تب تمہیں پتہ لگا ادراک ہوا کتاب کیا ہے، تجھے نہیں پتہ کتاب کیا ہے اور ولل ایمان کیا ہے، لیکن ہم نے بنا دیا اس روح کو روشنی. ولیکن جعلناہ نوراً، اور ہم نے بنا دیا اس کو روشنی. نہدی بہ من نشاء من عبادنا، ہم جسے چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے ہدایت کرتے ہیں. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي، اب بشر کے پاس روح آ گئی، اس کو انسپائر کر دیا. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے بے شک تو اب ہدایت کرا سیدھے راستے کی طرف. یہ کون سا بشر ہے؟ وہی بشر ہے جس کا پریڈکشن اس کا روح آئے گی. یہ روح آ گئی بشر کے پاس، اور یہ روح آپ کو سنا دی میں نے. اور اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو صراط مستقیم ہدایت کرتا ہے. پھر آئے یہاں پر آل عمران 3:79، ما کان لبشر ان یؤتی اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون. کسی بشر کے لیے نہیں ہے کہ اللہ اسے کتاب، حکم اور نبوت دے، پھر وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کے علاوہ میرے بندے بن جاؤ، لیکن وہ کہے گا رب والے ہو جاؤ. اس کے ساتھ جو تم کتاب کا علم دیتے ہو اور اس کے ساتھ جو تم ہوئے 10 لینے والے. اب یہ دیکھیے کہ یہاں پر لگا رہا بشر کے لیے نہیں ہے کہ اللہ اسے کتاب دے اور حکم، پہلے تو بشر کے لیے اللہ اسے کلام کیا 3 طریقے سے. یہاں اللہ تعالیٰ بشر کو دے رہا ہے کتاب، حکم اور نبوت. اس کی پہچان کی جب اس کو یہ کتاب ملی بشر کو، تو کتاب مل رہی ہے، اس کا احکامات مل رہے ہیں اور نبوت دی جا رہی ہے بشر کو. تو جس کو بھی دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم میرے بندے بن جاؤ، میرے نوکر، میری بات مانو. وہ تو یہی کہے گا تم رب کی بات مانو، رب والے ہو جاؤ. یہ اس کی پہچان. جو کتاب، حکم اور نبوت دے گا اللہ تعالیٰ، وہ یہ کہے گا کہ تم کیا ہو جاؤ؟ رب والے، اللہ والے ہو جاؤ، رب والے ہو جاؤ اور میرے نوکر نہ ہو جاؤ. اور تمہیں علم دیا جا رہا ہے کتاب سے، تمہیں علم بھی دیا ہے کتاب سے، اور تم 10 بھی لے رہے ہو یہاں سے کتاب سے. یعنی وہ شخص آپ کو علم دے رہا ہے کتاب کا، آپ 10 بھی لے رہے ہیں، وہ یہ نہیں کہے گا میرے بندے بن جاؤ، کہے گا رب والے بنو. جس کو کتاب، حکم اور نبوت ملے گی، یعنی اللہ اس کو نبی بنائے گا، تو اس کو وہ یہ نہیں کہتا تم میرے بندے بن جاؤ، کہ وہ تو یہ کہے گا رب والے بنو، اللہ والے بنو. اور یہ بھی کہے گا ساتھ میں کہ لیکن تم ربانے بن جاؤ، میرے بندے نہیں بنو لیکن اللہ کے بندے بن جاؤ. بس سبب تم کو علم دیا جا رہا ہے کتاب سے، کہ تمہیں نالج کہاں سے ہے؟ کتاب سے نالج دی جا رہی ہے، اور تم 10 بھی لے رہے ہو وہاں سے، تمہیں 10 بھی مل رہا ہے، یعنی وہاں سے لیسنس بھی آ رہا ہے. تو آگے اللہ کہتا ہے آل عمران 3:68 میں اِنَّا أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ. بے شک ابراہیم سے قریب تر انسانوں میں وہی ہے جو اس ابراہیم کی اور اس نبی کی اور ان کی جو ایمان لائے پیروی کرتے ہیں، اور اللہ مومنوں کا ولی سرپرست ہے. تو ابراہیم جو ہے نا، ہمارے باپ دادا ابراہیم کا مذہب ہے، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، نہیں معلوم ہے. سورہ حج 22 صورت ہے، اس کی 78 آیت میں لکھا ہے ملۃ ابیکم ابراہیم، یہ مذہب تمہارے باپ دادا ابراہیم کا مذہب ہے. اور یہاں کہتا ہے ابراہیم کی جو لوگ ابراہیم کے ساتھ ہیں، اور جو ہادہ نبی، پریزنٹ ٹینس میں ہر زمانے میں ایک ہادہ نبی ہے، ہادہ نبی جس کو کتاب، حکم اور نبوت ملے، وہ پریزنٹ میں نبی ہے. اور اللہ کہتا ہے اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور وہ اس کو بھی مانتے ہیں ابراہیم کو، اور ہادہ نبی اس کی اتباع کرتے ہیں. اور جو اللہ جو ہے ولی مومن لوگ ہے، مومن لوگوں کی بات ہو رہی ہے. تو یہ چیزیں کنٹینیوس چل رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں کمیونیکیٹ کر رہا ہے.
کوئی ون فکس ٹائم نہیں کہ اس وقت یہ ہوا تھا تو وہیں جا رہا ہے, ہر چیز لے کے وہاں کے بات کر رہا ہے. یہ اے کنٹینیوس آن گوئنگ پروسیس, قیامت تک یہ چینجز ہوگی, یاد رکھیں. کتاب یہی رہے گی, لوگ چینج ہو رہے ہیں, رسول چینج ہو رہے ہیں, نبی چینج ہو رہے ہیں, کتاب وہی ہے. انہوں نے وہ سیل کر دیا کہ اب کوئی رسول نہیں آئے گا, کوئی نبی نہیں آئے گا. یا ایھا النبی اللہ نے خطاب کیا ہوا ہے, یا ایھا الناس خطاب کیا ہوا ہے, یا ایھا الرسول خطاب کیا ہے, اللہ نے ایسی کیا ہوا ہے. کہلے منسوخ کر دیا تھا. میں کون ہوتے ہو تم منسوخ کرنے والے, کون ہے آپ؟ اللہ کی آیت کو آپ منسوخ کریں, آپ کا دماغ نارمل ہے یا چل گیا کیا؟ ذرا بتائیے. جو چیز جب دکھا نہیں سکے کہہ لیں یہ تو منسوخ ہے, کیسے منسوخ ہو گئی؟ تو وہ خامخواہ اللہ کی آیت کو غلط کوٹ کرنا. بہرحال یاد رکھے میں جو بول رہا ہوں, ہر چیز کنٹینیوٹی میں. شیطان پھر رہا ہے کھلا, دشمن ہمارا لوگوں دھوکے دے رہا ہے, اس کو سیز کر دیا کتاب کو. یعنی اللہ کلام بھی نہیں کرتا, اللہ بات بھی نہیں کرتا, اللہ کوئی نازل بھی نہیں کرتا. جب ایک دفعہ نازل کیا تھا بس, اب تم پڑھ رہے ہیں بس. اب آپ دیکھیں سورہ احزاب 33 اس کی 7 آیت. اب یہ میثاق لیا جائے گا نبیوں سے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا. اور جب ہم نے نبیوں سے ان کا میثاق پکا عہد لیا, اور تجھ سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور عیسیٰ ابن مریم سے, اور ہم نے ان سب سے پکا عہد لیا تاکہ وہ اللہ سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں سوال کرے, اور اس نے انکار کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اب یہ نبیوں سے جو میثاق لیا, اور یہ تجھ سے میثاق لیا, جو پریزنٹ ٹینس میں نبی ہے اس سے میثاق لیا, اور نوح سے میثاق لیا, ابراہیم علیہ السلام سے میثاق لیا, موسیٰ علیہ السلام سے میثاق لیا, اور عیسیٰ ابن مریم سے میثاق لیا, اور پکڑا ان سب سے پکا میثاق. اب یہ میثاق تو بتا رہے ہیں ان سے لیے نبیوں پانچ نام ہے, اس میں ایک تو پریزنٹ ٹینس میں, وہ نبی پریزنٹ ٹینس میں, جب بھی پریزنٹ ٹینس میں وہ آئے گا اس کے ساتھ لے لیں گے. جب بھی میں نے ایک لفظ استعمال کیا, جب بھی, پاسٹ پریزنٹ فیوچر, کنٹینیوس, ایک اسپیسیفک نہیں ہے کہ بس من کا مطلب 14 سال پہلے لیا تھا, نہ, آج کل پہلے ہر زمانے جب آئے گا وہ ہادہ نبی. اب جناب کیا ہوا, سورہ میثاق کے لیے وہ نیکسٹ آیت میں کلیئر ہو جائے گا, کہ وہاں تو 5 ہیں, یہاں سارے نبی آ جاتے نیچے. آل عمران 381 وَإِذَا قَضَى اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخْذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ. اور اللہ نے میثاق جب نبیوں سے لیا کہ تم سب کو کتاب و حکمت دانائی سے دیا ہے, پھر تم سب کے پاس رسول آیا تصدیق کرنے والا اس کی جو تمہارے ساتھ ہے, کہ تم ضرور اس کے ساتھ ایمان لاؤ گے اور تم ضرور اس کی مدد کرو گے. اس اللہ نے کہا کیا تم اقرار کرتے ہو اور کیا تم اس پر میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ انہوں نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں. اس نے کہا پس گواہ رہو اور میں تمہارے ساتھ گواہ میں رہوں گا, میں گواہی دینے والوں میں سے میں بھی ہوں. اب دیکھیے اوپر تو 5 نام تھے, اب پورے ٹوٹل نبی جو بھی آئیں گے ہر زمانے میں, پریزنٹ پاسٹ فیوچر میں, نبیوں سب سے میثاق کیسے لیا, ان کو کتاب دی اور حکمت دی. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, جب اللہ نے میثاق نبیوں سے, لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ, کہ جب ان کو اللہ کہہ رہا ہے جب دی ان کو کتاب اور حکمت سے. اب دیکھیں نبی اوپر لکھا ہے, بھی میں دیکھیں, اور پھر آ رہا ہے رسول سنگولر, ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ. نبیوں کے پاس کون آ رہا ہے؟ رسول. اور وہ کہتا ہے رسول آئے گا تمہارے پاس, تصدیق کرے گا جو تمہارے ساتھ ہے, جو تمہارے پاس ہے یا ساتھ ہے, تم ضرور ایمان لانا اس کے ساتھ اور ضرور اس کی مدد کرنا. تو انہوں نے کہا, اور کہا کیا تم قال اقررتم, کیا تم اقرار کرتے ہو, واخذتم علی ذلکم, اور تم میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ تو انہوں نے کہا قالوا اقررنا, ہم اقرار کرتے ہیں. تو اللہ کہتا ہے قال فاشهدوا, کہا کہ پس گواہ رہو, انا معکم, میں تمہارے ساتھ ہوں, من الشاہد, گواہوں میں سے. تو اب یہ دیکھیے جو یہاں پر نبی جمع میں اور رسول آ رہا ہے. پہلے میں پڑھ چکا ہوں, اللہ کی جو اطاعت کرے, رسول کی اطاعت کرے, وہ اللہ کی اطاعت کرے, اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اس کو انعام دے دے گا اللہ نبیوں میں سے شہداء گواہ
یہ میں پہلے بتا چکا ہوں. یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ نبیوں سے میثاق لیا, کتاب دی اور حکمت دی, اور پھر کہا ان کے پاس رسول آیا. رسول نے آن کے تصدیق کری جو ان کے پاس ہے. ان کے پاس کیا تھا؟ کتاب و حکمت. اس کی تصدیق کری. اب وہ کیسے تصدیق ہوگی؟ کیونکہ میں نے بتایا کتاب آپ کے اندر روح ہے. کتاب آپ کو کب پتہ چلتی ہے؟ جب روح الامین آتا ہے, روح القدس آتا ہے, جب آپ کو کتاب کا پتہ چلتا ہے. تو رسول یہاں پر روح الامین مصدق لما معکم کرو, لیکن لتؤمنون بی ولتنصرون. اب آپ روح الامین کی کیا مدد کریں گے اور آپ اس کی ایمان کیا لائیں گے اس کے ساتھ؟ تو پتہ چلا یہاں پر رسول جو ہیں کون ہو جائیں گے؟ محمد بشر کے ساتھ, کیونکہ وہ خاتم النبیین ہیں. سمجھنا میری بات؟ بڑی امپورٹنٹ ہے, کیونکہ رسول ہیں وہ اور خاتم النبیین ہیں. یہ امپورٹنٹ یاد رہے. روح الامین جب بشر میں سے آ رہا ہے, وہ رسول بھی ہے خاتم, تو اس کی مدد جب کی جائے گی وہ بشر ہو جائے گا, بشر رسول آ جائے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ جب آئے گا رسول تصدیق کرے گا, مصدق. اب ایک ڈاکیومنٹ ہے, یہ ڈاکیومنٹ کی تصدیق کرنے کے بعد مہر لگتی ہے نا, یا نہیں؟ مجھے ایک ڈاکیومنٹ کو تصدیق کرانا ہے تو میں اس کو پہلے اس کو پڑھے گا, دیکھے گا, تصدیق ہو جائے گی تو پھر اس پہ مہر لگ جائے گی. تو نبیوں کو اللہ نے کتاب دی اور حکمت دی, اور پھر کہا رسول آئے گا, وہ آن کے تصدیق کرے گا جو تمہارے پاس ہے, اس کی تصدیق کرے گا. جیسی تصدیق کری تو کیا لگا اسے؟ مہر لگ گئی. اتنی سی بات ہے. محمد رسول ایسے مہر ہے نبیوں کی, اس میں کوئی مشکل ہے سمجھنا. کتاب یہ لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے, میثاق لیا نبیوں سے, تمہارے پاس تمہیں کتاب سے دی اور حکمت دی. پھر تمہارے پاس رسول آئے گا, مصدق کرے گا, تصدیق کرے گا. رسول آئے گا, مصدق ہے, تصدیق کرے گا. لما مصدق لما معکم, جو تمہارے ساتھ ہے. تم ضرور ایمان لانا, نبی سے تم ضرور ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا. اور پھر کہا کہ کیا تم اقرار کرتے ہو؟ نبیوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں, اور ہم میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ یہ اللہ کا بوجھ ہے, اللہ کی آیتوں کی انڈرسٹینڈنگ شیئر کرنا ایک بوجھ ہے, اٹھاؤ گے؟ انہوں نے کہا ہم اٹھائیں گے. تو اللہ کہہ رہا گواہ رہنا, میں بھی گواہ رہوں گا. تو وہ یہ تصدیق کے بعد دیکھیے یہ آیا سورہ احزاب 33 کی 40 میں, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول و خاتم النبیین. تصدیق جب کر دی تو اللہ کہا مردوں میں سے محمد تم سب کے باپ دادا نہیں ہے, ولکن رسول, لیکن اللہ کے رسول ہیں. جو رسول آیا تھا, رسول لکھا تھا, رسول آئے گا تصدیق کرے گا. پچھلی آیت میں رسول آئے گا نبیوں کے پاس, وہ تصدیق کرے, سنگولر واحد. تو یہ رسول یہاں بھی لکھا ولکن رسول و خاتم النبیین, وہ اللہ کے رسول ہیں اور مہر نبیوں کی. تو پہلے تصدیق کری آن کے, اس کی تمہارے پاس جو اس کو تصدیق کیا اس نے, اور یہاں لکھا ہوا ہے خاتم کر دیا, مہر لگا دی, مہر ہو گئی. محمد رسول اللہ مہر ہو گئے نبیوں کی. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا, اللہ جو ہے ہر شے پر علم رکھنے والا ہے. تو یہ اس آیت کی ایسنس یہ ہے کہ محمد رسول اللہ جو ہیں وہ نبیوں کی مہر کیسے ہیں کہ نبیوں سے اللہ نے ان کو کتاب دی اور حکمت دی, کتاب اور حکمت دی, اور پھر رسول آیا ان کے پاس, اس نے تصدیق کی جو ان کے پاس تھا, مطلب ویریفائی کرایا پہلے. یہ دیکھو یہ لکھا یہ چیز ایسے ویریفائی کرایا. جب تصدیق ہو گئی تو وہ مہر لگ گئی محمد رسول اللہ کی ان نبیوں پر. اس طرح محمد رسول اللہ ہر زمانے نبیوں کی مہر رہیں گے. وہ لکھا آبا و اجداد نہیں ہے. ما کان محمد آبا, ما کان محمد آبا احد من رجال. آبا کسے کہتے ہیں جی؟ والد کہتے ہیں. ہمارے والد جو ہیں, میرے والد جو ہیں, وہ جن سے میری ولادت ہوئی, میرے والد ہیں. میں انہیں کہہ رہا ہوں ابو, ابا, بابا کہہ سکتا ہوں میں. لیکن آبا جو عربی میں آتا ہے وہ باپ دادا کو بھی کہتے ہیں, آبا و اجداد. جب ان سے ہمارے آبا ہونا قرآن میں بہت جگہ ہے, آبا باپ دادا. تو اگر میں کہوں کہ آپ کے ذہن میں ڈالوں کہ محمد جو بن عبداللہ ہیں, میں محمد بن عبداللہ کہہ رہا ہوں, ہسٹوریکل آدمی کی بات ہو رہی ہے, جو 1400 سال پہلے آئے تھے, جن کا آپ کہتے ہیں روزہ مبارک ہے نا, یہ ہے نا. اب آگے باپ دادا کا کہیں گے 1400 سال پہلے آئے تھے, تو آبا کا مطلب ہوتا ہے باپ دادا. یہاں لکھا ہوا دیکھ لیے, ما کانا محمد ابا احد من رجال. تم مردوں میں سے, جو ہم بیٹھے ہوئے مرد, ہر زمانے کے مرد لے لیں آپ, ان کے ہسٹوریکل لے لیں, جب بھی لے لیں, وہ ان کے آبا و اجداد نہیں ہیں. یعنی 14 سال پہلے اگر آئے تو کیا ہوئے ہیں؟ 14 سال پہلے آئے تھے تو کیا ہوئے بتائیں نا, آبا و اجداد. وہ کہہ رہے نہیں ہے ما کانا محمد آبا احد من رجالکم, تم مردوں کسی کا آبا و اجداد نہیں ہے.
وَلَٰكِن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، مور نبیوں کی. ابھی پریزنٹ ٹینس، ہر زمانے میں پریزنٹ ٹینس کی بات ہو رہی ہے یہاں. جب بھی قرآن آئے گا لوگ پڑھیں گے قرآن، اور زمانے میں پریزنٹ ٹینس میں مور ہو جائیں گے نبیوں کی، اور آباء و اجداد نہیں ہے، ڈینائی پریزنٹ ٹینس میں مور ہیں رسول. پھر کہتا ہے ابراہیم 14 سورت ہے، اس کی 4 آیت. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اور نہیں بھیجا ہم نے کسی رسول کو سوائے اس کی قوم کی زبان کے ساتھ تاکہ وہ ان کے لیے وضاحت کرے. یہ بریکٹ میں لکھ دیا، یعنی قرآن عربی زبان کی روح کا ترجمہ وضاحت کرے. پس اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور زبردست وضاحت. اب دیکھیے بشر کے ساتھ جب رول امین ہے وہ رسول ہے، یہ معلوم ہے نا، بشر کے ساتھ رول امین رسول ہے. وہ میں اب یہاں آ گئی تو ایک بشر بھی رسول ہو گیا کیونکہ اس کی وجہ سے ہوا. جیسے بادشاہ کا رسول تھا، بادشاہ کے ایک آدمی نے بھیجا آدمی تھا، اس کے بعد میسیج بادشاہ کا تھا، وہ رسول ہو گیا. اب میں آپ کے سامنے ایک بشر بیٹھا ہوا ہوں اور رول امین رسول آیا ہوا ہے تو وہ رسول ہو گیا. تو کہہ رہا ہے ہم نے جو بھی رسول بھیجے وہ قوم کی زبان کے اندر وضاحت کرتے، بِلِسَانٍ قَوْمِهِ، قوم کی زبان میں کرتا ہے، لِيُبَيِّنَ، تاکہ وضاحت کرتے ان لوگوں کے لیے قوم کی زبان کے ساتھ. عربی زبان جو ہے اس کے ساتھ قوم کی زبان میں وضاحت ہو رہی ہے. کنٹینیوس میں اردو بولے جا رہا ہوں، اگر میں عربی بولوں آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. تو قوم کی زبان میں آن کے وضاحت کرتا ہے رسول. روح جو ہے وہ ٹرانسفر ہوئی. آپ کسی بھی چیز کی روح سمجھ جاتے ہیں تو لینگویج کا بیریئر ختم ہو جاتا ہے. تو جب میں آیت تلاوت کر رہا ہوں اردو میں اس کے ساتھ میں معنی کرتے جا رہا ہوں تو آپ کو معنوں میں سمجھ میں آ رہی ہے بات. اور اس کا پروف یہ کہ جب آپ کسی سے آگے بات کریں گے، میں بات کہہ رہا ہوں، آپ آیت پڑھیں عربی میں اور ترجمہ پڑھیں یہ والا ہے، کوئی بھی ترجمہ پڑھ کے اس کو بتائیں گے تو وہ آدمی بھی یہ کہے گا، آپ کہیں گے یہ نہیں کہ محمد شیخ نے کہا تھا، آپ کے قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے. قرآن کی آیت کی طرف آپ پوائنٹ کریں گے، جب کسی کو آیت بتائیں گے تو آپ یہ لیں گے محمد شیخ کی کہہ رہے ہیں، آپ کہیں یہ آیت میں لکھا ہوا ہے. وہاں رسول جو آتا تھا وہ قوم کی آتا ہے یا آتا تھا وہ قوم کی زبان میں آن کے وضاحت کرتا تھا. اور اس کا جس کو اللہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اور جس کو چاہتا ہے اللہ ہدایت دے دے، اللہ تعالیٰ ایک بتا. تو ہر زمانے کی بات ہو رہا ہے، ایوری ٹائم، ان آل ٹائمس دا میسنجر نے آن کے قوم کی زبان میں وضاحت کرنا ہے. اس قوم کی زبان کی جو لینگویج ہوگی وہ کوئی بھی لینگویج ہوتی ہے ہر زمانے میں. جب سے دنیا بلینز آف ایئر سے دنیا ہے اور بلینز آگے دنیا چلے گی تو زبان آج آپ اردو میں بول رہے ہیں، ہم لوگ اردو میں سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات جو بھی سمجھ میں آ رہی ہے. لیکن سورہ نحل 16 میں 103 میں کیا ہوا؟ تو اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ. اور تحقیق ہم جانتے ہیں، ہم کون ہیں؟ اللہ کہہ رہے تحقیق ہم جانتے ہیں کہ بے شک وہ کہتے ہیں یہ ایک بشر تعلیم دیتا ہے جس کی جانب عجمی زبان کی وہ بے حرمتی کرتے ہیں اور یہ واضح عربی زبان ہے. اب اللہ کہہ رہا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُ بَشَرٌ، کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تحقیق ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو بشر ہے، محمد شیخ یہ پڑھا رہا ہے، یہ اللہ کی بات نہیں ہے. دوبارہ کہہ رہا ہوں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُ بَشَرٌ، وہ کہتے ہیں تحقیق، اللہ کہہ رہا ہے تحقیق ہم جانتے ہیں بے شک وہ کہتے ہیں کہ اس کو بشر نے پڑھایا، بشر نے پڑھایا. لسان الذی یلحدون الیہ، جس زبان کی وہ بے حرمتی کر رہے ہیں، کیوں اردو میں بتا رہا ہوں آپ کو، اس کی آپ اس کی بے حرمتی کر رہے ہیں کیونکہ وہی عربی زبان ہے، وہی عربی زبان کی وضاحت ہے. جب میں اردو میں جب بولتا ہوں تو اللہ کہہ رہا ہے یہ جو اردو میں بول رہے ہیں اس کی بے حرمتی کر رہے ہیں، جبکہ یہ اردو میں جو آ رہی ہے بات یہ روح کے ساتھ آ رہی ہے، یہ عربی زبان کی وضاحت ہے. عربی زبان میں وہی لکھا ہوا ہے. آپ ویریفائی کریں گے، عربی نہیں آتی آپ کو، کسی عربی داں سے پوچھیں گے تو اس کے ترجمے کی جو ایسنس بتائیں گے آپ، تو اسپرٹ بتائیں گے، روح بتائیں گے، تو وہ عربی زبان کی وضاحت ہے وہ. تو پھر دوبارہ کہتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُ بَشَرٌ، تحقیق ہم جانتے ہیں بے شک لوگ یہ کہتے ہیں کہ بشر ان دیتا ہے، بشر نے پڑھایا، ایک بشر ہے وہ پڑھا رہا ہے، اللہ نہیں بتا رہا، رول امین نہیں، اللہ نہیں، بشر. تو وہ کہتا ہے جس کی زبان کی لسان الذی یلحدون الیہ عجمی، زبان جس کی وہ بے حرمتی کر رہے ہیں عجمی کہہ کے، عجمی اردو میں ہے، وہ کہہ رہے وہی لسان عربی مبین ہے، وہ عربی زبان کی وضاحت ہے. جو اردو میں بول رہا ہوں وہ عربی زبان کی وضاحت ہو رہی ہے. اوپر جو لکھا عربی زبان میں لکھا ہوا ہے
یہ قرآن جو عربی میں لکھا ہے اس کی وضاحت ہو رہی ہے, کلیریفیکیشن ہوتی جا رہی ہے, جو میں لکھا ہوا دکھاتا جا عربی میں. لیکن میں پڑھ رہا ہوں عربی کے بعد اردو میں جب میں بولتا ہوں تو عربی زبان کی کلیریفیکیشن آتی ہے, تو ترجمہ ویریفائی ہو جاتا ہے عربی کا, تو بات ہو جاتی ہے.